بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ اور موقع دے دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان بہت قریب ہے، ہم اس لیے جمع ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہمارے لیے جو میسیج ہے کہ اس سے ہم دوبارہ گزر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسان کرے، اور صرف ہم دورہ قرآن کو یعنی قرآن سے تفسیر سے گزرنے کا صرف یہ مقصد نہ ہو کہ چلو جی ایک دفعہ اور قرآن ختم ہو جائے یا ایک دفعہ اور میں دورہ قرآن اٹینڈ کر لوں۔ سمپل ریزن صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس لیے میں دوبارہ سے اس کو پڑھنا چاہ رہی ہوں، سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ تاکہ میری لائف میں کچھ چینج آئے، میں اپنے آپ کو چینج کر سکوں، میں اپنے آپ کو اس طریقے کا بنا سکوں جو اللہ تعالیٰ مجھ سے، جو اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو میں سمجھ سکوں۔ تو تھوڑا سا میں نے یہ پاور پوائنٹ ہے، وہی ایزی ہوتا ہے ذرا انگلش میں پاور پوائنٹ بنانا، تو اس لیے ان انگلش، لیکن میں بول اردو میں رہی ہوں۔ تو میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ سے اپنی جو اپنا دورہ قرآن ہے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو سب جس طرح جانتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ 9th منتھ یعنی 9واں مہینہ ہے اسلامک کیلنڈر کا۔ جو ہجری کیلنڈر ہے، بیسیکلی ہجری کیلنڈر کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت آئے تھے، مائگریٹ کیا تھا انہوں نے، تو اس سال سے یہ کیلنڈر سٹارٹ ہوا ہے۔ تو یہ جو ہجری کہتے ہیں نا کہ پہلی ہجری دوسری ہجری، میننگ کہ 1 سال بعد 2 سال بعد، تو یہ جو ہجری کیلنڈر ہے اس کے اکارڈنگلی یہ 9th منتھ ہے رمضان۔ اسلام سے پہلے بھی تھا رمضان، مہینے اسلام سے پہلے بھی تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی مہینے یہی ان کا نام تھا، یہی ترتیب تھی۔ یہ صرف اب رمضان جو ہے وہ ابھی اسلامی دیکھیں گے، آپ کے سامنے آیا نمبر 185 ہے سورہ بقرہ کی، پھر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ رمضان جو ہے نا، اس کا جو روٹ ہے، بیسک ورڈ جو رمض جو ہے اس کا مطلب ہے بیسیکلی ٹو برن، یعنی جل جانا۔ تو وہ امام قرطبی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں انسان کے گناہ جو ہیں اس مہینے میں وہ جل جاتے ہیں، مطلب اس طرح انسان کیونکہ عبادت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ معاف بہت کرتے ہیں، لوگ اپنی جان کو آگے کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان جو یہ مہینہ ہے، بیسک جو جس سے یہ ورڈ نکلا اس کا یہ بھی مطلب ہے۔ اور رمضان کے مہینے فرض پہلے وقتاً فوقتاً لوگ روزے رکھا کرتے تھے، بنی اسرائیل بھی جو تھے، جو پہلے حضرت موسیٰ کی جو آپ جو کہہ لو کہ جو نیشن تھی، روزے رکھتے تھے، مگر کوئی اس طرح کا یہ مہینے کے روزے کا یہ فرضیت جو ہے مسلمانوں کے اوپر ہی آئی ہے۔ اور آیا 185 کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ کہ جو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ اس میں قرآن نازل کیا گیا تھا، قرآن بھیجا گیا تھا، اور کس لیے بھیجا گیا تھا؟ ایز اے گائیڈنس، انسان کے لیے ایک ہدایت کے طور پہ، اور اس میں کلیئر سائنز ہیں، اس میں کلیئر نشانیاں ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے، آپ کس طرح سیدھے راستے پہ چل سکتے ہو، اور اس کو غلط کو صحیح سے جو آپ کہہ لو کہ ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے کہ غلط چیز کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ آیت کا پورا اس میں ترجمہ نہیں ہے، دس از اونلی دیٹ پارٹ جو شروع میں جس پہ فوکس کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس پوری آیت کا مطلب یہ کہ تاکہ اینڈ جو ہے نا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو، یعنی کہ اس عدت کو، اس جو نمبر آف ڈیز ہیں ان کو پورا کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ ٹھیک، تو یہ رمضان اور یہ اس میں جو آواز نہیں آ رہی، مجھے نہیں آ رہی، سب کو نہیں آ رہی۔ اگر میری آواز کا چکر کوئی ہے پلیز مجھے بتا دیں، آئی کین کنیکٹ دوسرے آڈیو ہمیں سے۔ آ رہی ہے، ہمیں تو آ رہی ہے، کٹ رہی ہے، اوکے کٹ رہی ہے بیچ میں۔ اوکے، میں دوسرے آڈیو سے کنیکٹ کرتی ہوں، جسٹ گیو می اے سیکنڈ، لیٹ می جسٹ
تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ جس کو قرآن کا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے ہمارا مقصد اب انشاءاللہ رمضان بس شروع ہی ہونے والا ہے، مہینہ آنے والا، 6 دن رہ گئے، کہ اس میں ہم نے جو فوکس ہمارا ہے وہ ہم نے قرآن سے جڑنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی قرآن کا ہے، اس میں قرآن کو سمجھنا بھی ہے، قرآن کی ہم نے ریسیٹیشن بھی کرنی ہے، قرآن کی زبان کو بھی سمجھنا ہے، قرآن کو اپنے لیے ایک گائیڈنس بھی بنانا ہے، سب کچھ کرنا ہے اس ایک مہینے میں، کسی بھی ایک چیز کا نہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ مطلب قرآن کو پڑھ کے جسے ہوتا ہے نا، ہماری ایک وہ لفظ بولتے ہیں ختم کرنا، حالانکہ قرآن ختم کرنے کا یہ کانسیپٹ، یہ انڈو پاک کا یہ کانسیپٹ ہے ختم کرنا. یہ عربوں سے کبھی آپ بات کریں تو ان کے لیے یہ بہت نئی چیز ہوتی ہے کہ یہ کیا مطلب کہ جی بچے نے قرآن ختم کر لیا یا آپ نے قرآن ختم. قرآن از اے لائف لانگ تھنگ، یہ آپ کا ایک مینول ہے جو آپ کے ساتھ پوری زندگی چلنا ہے. اس کو بچوں کو ہم ٹھیک ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ایک دفعہ پوری عربی سے ایک دفعہ گزر جائے اور اس کے بعد قرآن کو پیک کر کے ہم رکھ دیتے ہیں. اس لیے قرآن نہیں آیا تھا، ہمیں نہیں دیا گیا تھا. ٹھیک، قرآن اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ پوری زندگی چلے گا. اب جو رمضان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا کہ یہ جو مہینہ ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو چین زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. مطلب کیا ہو گیا کہ ہمارے لیے اپنے گناہوں کو معاف کروانا، ہمارے لیے نیک کام کرنا، اچھے کام کرنا، یہ ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان نہیں ہے ورغلانے کو. کیونکہ ہم ایزیلی کہہ دیتے ہیں نا کہ شیطان نے دل میں ڈال دیا کیا، حالانکہ کبھی کبھی وہ شیطان کے بجائے ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں جس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم خرابی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس مہینے میں تو وہ شیطان بھی بند ہے. تو اگر اب اس کے باوجود بھی میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں تو اٹس آل می، یہ شیطان نہیں ہے. ٹھیک، پھر اس میں ابو ہریرہ کی بھی وہ ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے صرف اس وجہ سے کہ نہیں ہوتا نا، سنسیئرٹی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی صورت میں، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صرف اور صرف اگر مقصد یہ ہے کہ میں روزے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی نیت سے روزے رکھ رہی ہوں اور کوئی ریزن نہیں ہے، دوست میرے ریزن نہیں کہ جی چونکہ سب رکھ رہے ہیں تو میں رکھ رہی ہوں روزے، یا میرے گھر میں چونکہ فورس کیا جا رہا ہے تو میں رکھ رہی ہوں روزے، کوئی اور ریزن نہیں ہے، تو پھر پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. عبداللہ ابن عمر جو ہے انہوں نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دو چیزیں ہیں جو انٹرسیڈ کریں گے، یعنی شفاعت، آپ کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے. روزہ جو ہے وہ کیا کہے گا، او لارڈ یعنی اے میرے رب، میں نے اسے روکا تھا کھانے سے اور ان خواہشات سے دن کے وقت، یعنی چونکہ یہ انسان روزے سے تھا تو اس نے کھایا پیا بھی نہیں اور اس کو جو دوسری خواہشات تھیں اس نے ان کو بھی اپنے آپ کو باندھ کے رکھا، تو مجھے تو اس کی شفاعت کرنے دے. اور قرآن کیا کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو مطلب یعنی ہم آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہم اور رات کو اٹھ کے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، قیام بھی کر رہے ہیں، تو قرآن کا پڑھنا تو ویسے ہی یہ اور بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن انسان کی شفاعت کے لیے آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو پھر یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کی جو شفاعت ہے وہ قبول کی جائے گی. اب یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، میں کس لیے روزہ رکھ رہی ہوں اور ایک میں قرآن سے اپنے تعلق کیا بناتی ہوں. تو ان اے نٹ شیل رمضان جو ہے ایک تو یہ کہ یہ مہینہ ہے قرآن کا، یہ اس میں کمپیشن میننگ کہ اس میں انسان کا ویسے ہی بہت دل چاہتا ہے دوسرے کے لیے کچھ کرنے کو، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنے کو، کسی کی مدد کرنے کو. مطلب انسان آٹومیٹکلی غصے پہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے اور اکثر ہو جاتا ہے، میجورٹی آف دا ٹائم، بعض لوگوں کا نہیں ہو پاتا، لیکن اس میں انسان کو دوسرے سے ہمدردی بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ انسان دوسرے کو جتنا زیادہ سے زیادہ کسی کے ساتھ اچھائی کر سکتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو آپ کے فرائض ہیں نا، جیسے فرض بھی جو آپ عام دنوں میں ادا کرتے ہیں، جو رمضان کے مہینے میں جب آپ وہ فرض بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کا اجر بھی زیادہ مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک، اور یہ بیسیکلی ایک مہینہ جو ہے یہ ہمارا کیریکٹر بلڈنگ ہے. یہ نہیں ہے کہ بس رمضان میں، اور ہمارے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے نمازیں بھی پوری ہو رہی ہیں، وقت پہ ہو رہی ہیں، فجر بھی مس نہیں ہو رہی، عشاء بھی مس نہیں ہو رہی، عصر بھی مس نہیں ہو رہی. یہ وہ نمازیں جو مشکل ہوتی ہیں بعض دفعہ. ہمارا کھانا پینا بھی کنٹرول ہوا ہوا ہے، ایک دوسرے سے تعلقات بھی اچھے ہیں، مسجد بھی ہم جا رہے ہیں، قرآن بھی ہمارا کھل رہا ہے. یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک مہینے کے لیے، یہ ایک مہینہ ٹریننگ گراؤنڈ ہے ہمارا پورے سال کے لیے.
کہ آگے کا جو باقی کے 11 مہینے ہیں اس میں ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو گزارنا ہے. جب ہم 1 مہینہ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ دا ریسٹ آف دا ایئر. اس پہ بھی ہم اپنے آپ کو اسی طریقے سے چلا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے مشکل نہیں ہے. آف کورس ایک اپنی لائف سٹائل چینج کرنا ہے اور سم ہاؤ رمضان میں تھوڑا سا کیونکہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایزی ہو جاتا ہے. دیٹس انڈرسٹینڈیبل, بالکل ایزی ہو جاتا ہے. لیکن کم از کم اس کا کچھ پرسینٹ تو ہم باقی کے مہینوں میں بھی اپنا چلا سکتے ہیں نا. اور سب سے بڑی بات یہ منتھ ٹو فیڈ دا سول. ابھی ہم وہی دیکھتے ہیں کہ ہماری جو روح ہے, کیونکہ رمضان جو ہے نا بیسیکلی ہمارے یہاں فوکس کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ کھانے پہ, افطار پہ اور سحر پہ. سحور کیا ہے, میں سحری پہ کیا کھاؤں گی اور میں افطاری پہ روزہ کس چیز سے کھولوں گی, میرے مزے کی ذائقے کی کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, یا اگر میری سحری ہے تو سحری پہ میرے لیے کیا کیا ہونا چاہیے. ہم سب نہیں کرتے ہوں گے مگر میجورٹی ہم میں سے جو ہے نا وہ ذرا فوکس ہمارا, ہم اسپیشلی ہم جو پاکستان سے ہمارا تعلق ہے نا, تو ہمارے یہاں زیادہ کھانے پینے پہ بہت فوکس ہے. اور کچھ چیزیں ہم نے, میں انکلوڈ کر رہی ہوں اپنے آپ کو بھی, کچھ چیزیں ہم نے افطار سے ایسی وہ باندھ دی ہیں کہ مطلب ان کے بغیر ہمیں لگتا ہے افطاری تو ہے ہی نہیں. سو جو رمضان ہے کیا یہ صرف اور صرف ہمارے جسمانی اس کے لیے ہے؟ اب بیسیکلی ہر انسان جو ہے وہ 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے. ایک اس کے اندر اس کی فزیکل باڈی ہے جو ہم سب دیکھ سکتے ہیں, میں اور آپ, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیپ دیا ہے. لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ اس کی روح ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنانے کے بعد اس میں اب خود روح پھونکی تھی, جس کے بعد ہم انسان کہلائے. یہ ابھی بات ہو رہی تھی نا, کل پرسوں بھی ہماری بات ہو رہی تھی, کسی سے میں بات وہی کر رہی تھی, یہ کہ جب روح نکل جاتی ہے باڈی کے اندر سے, کوئی انسان کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, روح نکل گئی, اس کو پھر ہم اس کے نام سے بھی نہیں پکارتے, کیونکہ اب وہ انسان نہیں رہ گیا, وہ ہمارے لیے وہ باڈی ہے, ایک باڈی پڑی ہوئی ہے, میت پڑی ہوئی ہے. ہم نام نہیں لے رہے ہوتے کبھی بھی. کیوں؟ اس سے یہی چیز ایک بہت بڑا ہمارے لیے اگزامپل ہے کہ انسان, روح کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنی روح کو بھی کھلائیں اور اپنی فزیکل باڈی کو بھی کھلائیں؟ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. ہمارا فوکس فزیکل باڈی کے اوپر, میری اسٹرینتھ ہے کہ نہیں, مجھے جم جانا ہے کیونکہ مجھے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے, مجھے پروٹین بھی لینی ہے, مجھے کاربس بھی لینے ہیں, مجھے ویجیز بھی اپنی کھانی ہے, پانی بھی بہت پینا ہے, تو کیونکہ مجھے اپنے آپ کو فزیکلی ہیلتھی رکھنا ہے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. بہت ضروری ہے ہمیں ہیلتھی ہونا, اور یہ بھی ہمارے دین کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ میں اپنی باڈی کا خیال رکھوں. لیکن دین نے یہ نہیں کہا کہ اپنی روح کو بھول جاؤ. روح اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بھیجی تھی, اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی, تو اس کا کھانا بھی اوپر سے آتا ہے. انسان کو مٹی سے بنایا ہے تو اس کا کھانا بھی مٹی سے آتا ہے. اس کو, اس کی جو آپ کہہ لو کہ اس کے پنپنے کے لیے, اس کی اسٹرینتھ کے لیے, اس کو فلفل کرنے کے لیے جو جسم ہے ہمارا, اس کا فوڈ زمین سے آئے گا اور روح کا فوڈ اوپر سے آئے گا. تو اوپر سے آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر, یہ نماز, یہ قرآن, یہ دعا, وہ اللہ کو یاد رکھنا جو ہے وہ میری روح کی غذا ہے. روح کو میں غذا اگر نہیں دیتی اور میں صرف اور صرف اپنی فزیکل باڈی کا کیا ہے کہ ہمارے جو ہم گوشت کھاتے ہیں, سبزی کھاتے ہیں, پھل کھاتے ہیں, چاکلیٹ, کینڈی, وٹ ایور, یہ سارا کچھ یہ زمین سے جو ہمیں ملتا ہے, یہ بھی ہمیں ایک بیلنسڈ ڈائٹ کی بھی ضرورت ہے. کھائے پیے بغیر تو انسان نہیں رہ سکتا. اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہیں, تو ان کو یوز بھی کرنا ہے. مگر یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم جتنا ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو, کم از کم کچھ پرسینٹ تو اب اپنی روح کی غذا کے لیے بھی بھاگو نا, اس کے لیے بھی فکر کرو کہ میں دن میں اللہ کو کتنی دفعہ یاد کرتی ہوں. وہ 5 وقت کی نماز جو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرتی ہے, وہ مجھ پہ کتنی بھاری ہے. وہ ٹوٹل اگر آپ لگا لو کہ ہر نماز کو 5 منٹ لگتے ہیں لیٹس سے, تو 5 × 5 = 25. پورے دن کے 24 گھنٹوں میں سے 25 منٹ نماز کے لیے ہیں, اور ہم میں سے کچھ پہ وہ بھی بھاری ہوتے ہیں, ہم سے نماز بھی پوری نہیں پڑھی جاتی. جو کہ نماز, ایک تو پہلی بات تو اگر اور چیزیں بھول جائے, وہ فرض ہے, مطلب اس کے بارے میں مطلب کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے نماز کے بارے میں. انسان بیمار ہو تو نماز پڑھنی ہے. انسان ایون جنگ پہ ہوتے تھے, غزوات میں ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام, اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے. آپ اتنے بیمار ہو کہ آپ اٹھ نہیں سکتے, تب بھی نماز معاف نہیں ہے. صرف سوائے عورتوں کو وہ جو 7 days اور 10 days ایک چھٹی ملتی ہے, ادر دین دیٹ نماز نہیں معاف. تو وہ نماز پہلا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کا, اور پھر اس میں ذکر بھی ہے, پھر ہمیں قرآن بھی جو ہم پڑھتے ہیں, اور دعائیں جو ہم مانگتے ہیں, یہ تمام چیزیں. تو اب یہ جو ابھی سامنے چارٹ دیکھ رہے ہیں نا, بیسیکلی ہو یہ رہا ہے
ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہر بندہ نہ کر رہا ہو یہ، لیکن بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ جو ہم فزیکل باڈی کا بھی بچپن سے اگر آپ شروع کرتے کرتے وہ ایک انسان پورا جوان بن گیا، اسٹرینتھ بھی ہے، اور اگر ہمیں بچے اپنے لگتے ہیں کھا پی صحیح نہیں رہے، ہم فکر کریں گے بھائی تم نے دیکھو آج یہ نہیں کھایا، تم نے دودھ نہیں پیا، تم نے فروٹ نہیں کھایا، تم نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، ہم کتنا کہتے ہیں سب کو، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی روح کو تباہ کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ مختلف آپ کہہ لو بیڈ کمپنی کی وجہ سے، یا نماز سے دور رہ کے، یا فضول ٹی وی پروگرامز دیکھ کے، یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا، وی ڈونٹ سے اینی تھنگ. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ جو دیکھ رہے ہو کہ ایک پوائنٹ تک تو چلتا رہتا ہے جب چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ نے بالکل تعلق آہستہ آہستہ ختم ہونا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہو، انسٹیڈ آف دس بیکمنگ اسٹرانگر، یہ ہم ایک دم سے ڈیٹیریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، بیکاز ہم نے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا. یہاں جب اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کیا تو پھر انسان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جاتا ہے. سو جس طرح کسی کے ٹوینز ہوتے ہیں، 2 ٹوینز ہیں کسی کے، کبھی ایسا کوئی ماں کرتی ہے کہ ایک ان ٹوینز میں سے ایک بچے کو تو پورا پراپر کھانا دے رہی، دودھ دے رہی، اور دوسرے کو کچھ نہ دے. ایکول کرنے کی کوشش کرتے ہیں برابر کی فکر ہوتی ہے کہ اگر ایک گرو کر رہا ہے اچھی طرح دوسرا نہیں کر رہا تو میں اس کے کھانے کا دیکھوں گی کہ ایسا تو نہیں ہے، چلو اس کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو میں اس کو یہ چیز دے دوں، یہ چیز دے دوں. ہم اس طرح فکر کرتے ہیں. تو یہ جو ہماری روح اور ہماری فزیکل باڈی ہے اس کا بھی اسی طرح خیال کرنا ضروری ہے. ٹھیک، ورنہ کیا ہوگا کہ اسی طرح آپ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فزیکل باڈی کو ٹوٹل اگنور کر رہے ہو، وہ بھی تباہ ہو جائے گا، وہ بھی زیادہ ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک، تو اس دفعہ جو رمضان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف اور صرف کھانے پینے پہ فوکس نہ کریں، ہم اس رمضان سے ایک بہترین انسان بن کے نکلیں. ہمارے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ برائیاں ہیں جن کو ہم نے چینج کرنا ہے، اپنے آپ سے ان کو نکالنا ہے، ختم کرنا ہے. ایک پرپز وہ ہوتا ہے. ایک پرپز یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کچھ پرٹیکولر خوبیاں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں، تو آئی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. تو مے بی 2 چیزیں ہم پکڑ لیں اس رمضان میں. ایک یہ برائی میں نے چھوڑنی ہے اپنے اندر سے، اور یہ اچھائی میں نے اپنے اندر لے کے آنی ہے. وہ والے ٹارگٹس دیں اپنے آپ کو جو ٹینجیبل ہیں، جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہاں یہ میں کر لوں گی. لیٹس سے کہ نماز میری مس ہوتی ہے، فجر کی نماز مس ہوتی ہے، اوکے جی نماز نہیں مس کروں گی میں فجر کی، نو میٹر واٹ. یہ مجھے اپنی ہیبٹ بنانی، اور ایزی بھی ہے، رمضان میں ذرا ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ اپنی بری عادت ہم نے چھوڑنی ہے. اور پھر اچھائی کیا ہے کہ ٹھیک ہے میں آئی ڈونٹ نو، ایگزامپل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی میں اپنے پیرنٹس سے اچھی طرح بات نہیں کرتی، یا میں اپنے شوہر سے اچھی طرح بات نہیں کرتی، یا میں اپنے بچوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوں، یا وٹ ایور. ہر ایک انسان کو اپنا اپنا پتہ ہوتا ہے. تو اپنے اس پہ ورک کریں کہ اوکے میں نے اپنا رویہ لوگوں کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے، اینڈ آئی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں توفیق دے. روزہ جو ہم رکھتے ہیں، جو فاسٹنگ، اس کے بینیفٹس اور بہت سارے ہیں. یہ تو جسٹ چند میں نے جو بس آپ کہہ لیں کہ جو سامنے میں نے لکھے. تقویٰ ہے. تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف کہہ لیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور یا آپ کہہ لو کہ دنیا میں اس طرح رہنا کہ بس بچ کے چلنا ہر چیز سے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا. جیسے کہ دونوں طرف آپ کے کانٹے ہیں اور آپ نے بیچ میں سے ایک پتلی سی جگہ ہے جس میں سے گزرنا ہے. آپ جس طرح اپنے کپڑے بچاتے ہیں نا اس کے کانٹوں میں لگ کے پھٹ نہ جائیں، اس دنیا میں زندگی جو گزارنی ہے وہ اس طرح گزارنی، وہ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے قریب آنا ہے. یہ جو روزے رکھتے ہیں وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے، کیونکہ انسان جو اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے کہ میں روزہ رکھ کیوں رہا. اللہ تعالیٰ کو میرا بھوکا رہنا نہیں چاہیے، میں کھاؤں یا نہ کھاؤں اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے، اور میرا بھوکا رہنا اس کو چاہیے ہی نہیں ہے. یہ جو ہم نہیں کھاتے، چاہے میں کمرے میں چھپ کے بھی کھا لوں، کسی دوسرے کو تو نہیں پتا چلے گا، لیکن میں چھپ کے اکیلے میں بھی جو نہیں کھاتی، جو روزہ میں رکھتی ہوئی، کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے قریب آنا ہے مجھے. پھر آف کورس یہ فزیکل، اب تو وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا وہ بھی بن چکا ہے، تو یہ فزیکل ہیلتھ آپ کی، فزیکلی بھی یہ بہت اچھا ہے. پھر یہ آپ کو صبر کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ کو صبر، آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا آپ کو نیند آ رہی ہے لیکن آپ جاگ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، بھوک لگ رہی ہے مگر نہیں کھا رہے کچھ، ویٹ کر رہے ہو. اور یہ پھر سب اس سے بڑی بات کہ فوڈ فار دا سول، یعنی ہماری روح کو اس کی ضرورت ہے، بیکاز وی آر فوکسنگ مور آن اپنے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بڑھانے پہ. تو ہماری روح کو غذا مل رہی ہے، روح اسٹرانگ ہو رہی ہے ہماری. اور ڈسپلن کہ ہمارا ایک وہ ہر چیز کا پھر ایک ٹائم ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹائم اچھا جو سحور کا ٹائم ہے، پھر نماز کا ٹائم ہے، لیکن ساتھ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، ان کا اپنا ٹائم، ان کو پلاننگ کرنی ہے، ان کو چیزیں
یہ تمام چیزیں انسان کو ڈسپلن سکھاتی ہیں. تو یہ کچھ بینیفٹس ہیں فاسٹنگ کے، یہ کچھ بینیفٹس ہیں روزہ رکھنے کے، اور بہت سارے بینیفٹس اس سے ملتے ہیں جو ہم کبھی سوچیں تو مطلب تب ہمیں پتہ چلے گا، کیونکہ یوزلی ہمیں لگتا ہے کہ اوکے ایک اور بھی ایم ہوتی ہے ہماری، وزن کم کرنا ہے مجھے اس رمضان میں. تو رمضان جو ہے نا وہ وزن فاسٹنگ از ناٹ اسٹارویشن. یہ بھوکا رہنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو صرف کھانا اور پینا نہیں چھوڑنا، یہ آپ کو اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہے کہ میرے منہ سے برے ورڈز نہ نکلیں، میرے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جس سے کسی کا دل دکھے. اپنی ہم نے جو ہمارے خیالات ہیں ان کو بھی روکنا ہے، ہم نے برے خیالات کا دماغ میں آنا اس کا بھی روزہ رکھنا ہے. ہماری آنکھیں کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، کوئی خراب چیز نہ دیکھیں، یا ہم اپنی آنکھوں کے اشاروں سے کسی کو ڈیمین نہ کریں، کسی کی برائیاں نہ کریں. ہمارے یہ بھی جو ہے یہ روزہ ہے، روزے کا حصہ ہے یہ بھی. اپنے ایکشنز تو آف کورس جو میں کسی کو تکلیف نہ دوں، یا میں کوئی ایسے ایکشن یا میں اپنے قدم کسی غلط طرف جانے کے لیے استعمال نہ کروں، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ پارٹ آف فاسٹنگ ہیں. اور سب سے بڑا جو ہمارا پرپس ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو میرے روزے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اگر اپنے آپ کو ان تمام حلال چیزوں سے بھی روک رہی ہوں، کھانا پینا جو حلال ہے میرے لیے، اپنی ہسبینڈ وائف کی انٹیمیسی حلال ہے میرے لیے، جو بہت ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن ڈیورنگ دیٹ ٹائم پیریڈ جب میں نے روزہ رکھا ہے میں ان حلال چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا رہی ہوں، دور رکھ رہی ہوں. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا ہے. ٹھیک، یہ ایک چیز اپنے آپ کو میں نے اس رمضان میں یہ اپنے آپ کو یاد دلانا ہے. ٹھیک، اب کچھ چیزیں جو ہمیں ہمارے یہ اگین کچھ مین چیزیں ہیں جو روزے کو ضائع کر دیتی ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے، سب کو پتہ ہے، کھانا یا پینا جان بوجھ کے. اگر غلطی سے کسی نے بے خیالی میں منہ میں کچھ ڈال لیا یا پانی پی لیا، دیٹس اوکے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے خیالی میں ہوا ہے. جیسی خیال آئے انسان رک جائے. لیکن اب جانتے بوجھتے ظاہری بات ہے جب کچھ کھائیں گے تو وہ تو روزہ ٹوٹ گیا. آئی وی بھی جو ہے نا، جو فوڈ والی اور ڈرنک والی آپ کو لگ رہی ہے آئی وی، وہ بھی روزے کو انویلیڈیٹ کر دیتی ہے، کیونکہ وہ بھی طاقت کے لیے ہے. انٹینشنلی وامٹ ایک ہوتا ہے تھوڑا بہت منہ میں کچھ آیا نکل گیا، دیٹس اوکے، لیکن خود جان بوجھ کے الٹی کرنا، بعض لوگوں کا ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کو جیسے جی متلا ہے کچھ اور الٹی کر دی، اگر الٹی کر دی منہ بھر کے تو وہ بھی پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب جو کپنگ کرواتے ہیں تو اس کے بارے میں دو اوپینینز ہیں. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کچھ کا کہنا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اگر اوائڈ کیا جا سکے تو کر لیں، لیکن بیکاز دو اوپینینز موجود ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اٹ ول بی فائن، اور روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر کسی کو کروانا ہی پڑ رہا ہے. اور آف کورس انٹرکورس یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ روزے کے دوران یہ منع ہے، نہیں کر سکتے. اور پھر جو یہ آپ کی جو پیریڈز ہیں یا پھر کسی کے وہ جو بیبی کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس دوران بھی روزہ نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ مین چیزیں ہیں جو آپ کے باقی جو آپ کہہ لو کہ فقہی مسئلے ہیں وہ انڈیویجول لیول پہ کسی کے ہیں، وہ تو جو مفتی ہیں وہ اس کے بارے میں فتویٰ دے سکتے ہیں سچویشن بتا کے. یہ وہ جنرل چیزیں ہیں جو آپ کے روزے کو وہ کر دیتی ہیں خراب. اور ایک چیز اور بھی ہے، یہ بھی علماء کا کہنا ہے کہ جو چیزیں روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں نا، جس میں مطلب وہ چیزیں کہ آپ نے اپنا آنکھیں جو ہیں آپ کی کوئی ایسی فضولیات دیکھ رہی ہیں. بعض دفعہ ہماری عادت ہوتی ہے نا روزہ رکھا ہوا وقت تو گزارنا، چلو جی موویز دیکھتے ہوئے گزار دیں، ٹی وی دیکھتے ہوئے گزار دیں، کچھ اور گیمز کھیلتے ہوئے گزار دیں. تو آنکھوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا کہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہوتا ہے. یہ بعض لوگ سو کے گزار دیتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں روزہ مکروہ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ روزہ صرف اور صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے. تو جب باقی چیزیں انوالوڈ ہیں تو اگر ہم ان باقی چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہے تو روزہ پھر ہمارا خراب ہو سکتا ہے. جو سحور ہم کرتے ہیں، جو صبح جو سحری جس کو ہم کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحور ضرور کھائیں، مطلب وہ ہلکا پھلکا لے لیں یا بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھا لیں، لیکن فار دیر از بلیسنگ ان اٹ، اس میں برکت ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے. تو اس کی سحری کو مس نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ نیند کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں رات کو ہی کھا کے سو جاؤں گا، میں نہیں. تو کوشش کریں اٹھ کے صرف بندہ پانی پی لے یا ایک کھجور ہی کھا لے تاکہ سنت بھی پوری ہو جائے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس میں برکت ہے، اس میں بلیسنگز ہیں، تو اس میں ہیں. ٹھیک، جو کیا کہتے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری کی حدیث کیا ہے کہ جو روزے دار جو ہے وہ اس کی جو آپ کہہ لو کہ دو موقعوں پہ وہ بہت اس کے لیے خوشی ہے. کیا؟ ایک تو جو افطار کا ٹائم ہے، اور ایک وہ ٹائم ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملے گا. یعنی روزے کا افطار کرنا جو ہے، جو کھولنا ہے، وہ ایک خوشی کا موقع ہے.
کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور اس وقت کی جو دعائیں انشاءاللہ کہ اس ٹائم پہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے. اٹ از ون آف دا ٹائم جس میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ روزہ کھولنے سے پہلے اور روزہ کھولتے وقت آپ جو دعا مانگے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو not a single prayer made by a fasting person at the time of breaking fast is rejected. ٹھیک ہے نا. روزہ کھولتے وقت جو دعا مانگتے ہیں، کوئی بھی دعا مانگے، وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. ٹھیک. اور پھر یہ جو آخری جو آپ دیکھ رہے ہیں حدیث یہاں پر لکھی ہوئی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ they will be in good condition as long as they hasten to break the fast. روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے ہے. یہ نہیں مطلب کہ مغرب سے پہلے ہی کھول دیں، لیکن جیسے اب آپ کو پتہ چل گیا مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی، تو روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے ہے. اس وقت پھر فضول میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ لوگ کیا ہوتی ہے کام کر رہے ہیں کہ ہاں نہیں میں کھول لیتی ہوں کوئی بات نہیں، جیسے یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ نہیں جی مجھے اتنی کوئی جلدی نہیں تھی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو، جیسے ہی روزے کا ٹائم ہو گیا فوراً کھولو. اس میں کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ویٹ کر رہے ہیں ابھی. ٹھیک. اور یہ جو ہے یہ انٹینشن جو روزے کی نیت ہے، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے پہلا روزہ جب ابھی رکھنا ہے اور پہلی سحری پہ اگر آپ یہ انٹینشن اپنی کر لیتے ہو تو یہ پورے مہینے کے لیے ویلڈ ہے. آپ کو ایوری ٹائم نہیں کرنی. میجورٹی اوپینین یہ ہے. ایک اور جو اوپینین بیچ میں یہ ہے کہ لیٹ سے آپ نے پہلے روزے پہ نیت کر لی اور آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے، دین بیچ میں جیسے ہمارے پیریڈز کی وجہ سے چھوٹے کوئی بھی روزے چھوٹ گئے، اب آپ جب دوبارہ سے روزے رکھنا شروع کرو تو پھر یہ نیت دوبارہ کر لو، اینڈ پھر ریسٹ آف دا رمضان آپ کے لیے ویلڈ ہے وہ. ٹھیک. دس از اے بیٹر وہ کہتے ہیں کہ بیٹر اوپینین یہی ہے. ابھی سوم غد نویت من شہر رمضان. ٹھیک ہے. یہ آپ نیت، اور یہ عربی میں نہیں بھی کرتے تو دل میں نیت اردو میں بھی کر سکتے ہیں، آؤٹ لاؤڈ بولنا بھی ضروری نہیں ہے، انگلش میں بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی، لیکن بیسیکلی یہ دعا پڑھ لیں دیٹس گڈ. ٹھیک ہے. ایک نیت کر لیں کہ جی اب میں نے پورے رمضان کے روزے رکھنے. اچھا. جو روزہ کھولتے وقت ایک اور ہمارے یہاں جو زیادہ پاکستان میں نے بھی وہی سیکھی تھی دعا جو ہم یوزلی پڑھتے تھے، لیکن جب ریسرچ کیا، جب علماء سے مطلب ان کی آپ نے وہ دیکھی اور پڑھا، تو اس میں یہ والی جو دعا ہے جو آپ سامنے لکھی ہوئی دیکھ رہے ہو، اس کے بارے میں زیادہ اوپینین ملتا ہے کہ رسول اللہ کو انہوں نے یہ زیادہ مطلب یہ نہیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر ون. تو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ٹھیک. اس کا مطلب کیا؟ the thirst has gone، یعنی کہ میری پیاس ختم ہو گئی ہے، جو میری رگیں ہیں وہ گیلی ہو گئی، یعنی جو پانی اندر اترتا ہے وہ جو پورے دن کی پیاس کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کی پاس میرا جو اجر ہے وہ پورا مطلب یعنی کنفرمڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے دے گا کہ میں نے پورا دن جو روزہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی قبول کرے کہ جو بھی ہماری بس نیتیں خالص ہونی بہت ضروری ہیں. اسی میں رمضان میں ہمیں جو آخری طاق راتیں جو آئیں گی ان میں ہمیں کہا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لیلۃ القدر کو اس میں ڈھونڈو، آخری 10 راتوں میں جو رمضان کی ہوتی ہیں. تو اس میں اچھا ٹھیک ہے آڈ نائٹس کا آتا ہے ذکر، لیکن جس طرح بعض دفعہ ہوتا ہے نا چاند کی تاریخوں کا، اور پہلی کب تھی دوسری کب تھی، تو اس کے بارے میں چکر کبھی کبھی پڑ جاتے ہیں، پرابلم ہو جاتی. کبھی لوگ ایک پہلا روزہ کسی کا کب ہو رہا ہے، کبھی کسی کا کب ہو رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آخری 10 راتوں میں ہر رات کو آپ سمجھ لو کہ جی یہ ہو سکتی ہے لیلۃ القدر، اور اس میں قیام کریں. اور قیام کرنا جو ہے وہ بیسیکلی مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے ٹل فجر. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب آپ یعنی آپ کہہ لو، کیونکہ ہمارا جو دن ہے ایک مسلمان کے لیے مغرب پہ ختم ہو کے اس کے بعد وہ رات کی نماز، عشاء بھی رات کی نماز کہلاتی ہے. اور پھر اس میں اب ٹھیک ہے بیچ میں سو بھی جائیں، کیونکہ جو انسان اس نیت سے سوتا ہے رمضان کی ان راتوں میں یا کسی بھی اور رات میں کہ تاکہ میں سو کے تھوڑا سا اٹھ جاؤں تاکہ میں عبادت کر سکوں، تو وہ جو سونا ہے وہ بھی عبادت میں کنسیڈر ہوتا ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے. اینڈ رمضان میں تو اسپیشلی جیسے دن میں بندہ یوزلی نہیں سوتا، لیکن کبھی اگر سو رہا ہے یہ سوچے کہ مجھے رات کو جاگنا ہے، یا مجھے سحری پہ اٹھ کے اچھی نماز پڑھنی ہے، یا مجھے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اس سونے کا بھی اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے. یہ صورت جو قدر ہے وہ اس کے ترجمہ تھوڑا سا میں نے سامنے رکھا ہوا ہے. ایک تو یہ بھی اس میں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. ٹھیک. اور یہ اس لیے کہ جو شعبان میں بھی وہ جو شب برات کا ایک پورا قصہ چلتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ شب قدر جو ہے، اور اس میں رول امینہ فرشتے ہر کام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، شب برات میں نہیں ہوتے. یہ سورہ دخان میں بھی اسی رات کے بارے میں ذکر ہے، یہ جو سورہ دخان کی اپنے 3 to 6 جو آیات ہیں، اور یہ سورہ قدر جو ہے جو ہم پڑھتے بھی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ٹھیک ہے. اور اس طلوع صبح تک سلامتی ہے، طلوع سے جب تک
سورج جو ہے نا تھوڑا نکل نہ آئے اس وقت تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رات کو پا سکیں. اور اسی لیے آخری 10 راتوں میں کوشش کرنی ہے کہ جتنی بھی راتوں کو جاگ سکیں، عبادت کر سکیں. پورا مہینہ ہی ایسا ہے، مگر آخری 10 راتوں کے بارے میں چونکہ ہمیں بتایا بھی گیا ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اویل کر سکیں، اس اپرچونٹی کو. بس یہ تھوڑا سا جو یہ باقی خیر یہ ریفرنسز ہیں جہاں سے میں نے اپنی انفارمیشن تھوڑی سی لی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ کچھ بس ایک تھوڑا سا آپ کہہ لو کہ ایک اوور ویو تھا کہ رمضان بیسیکلی کیا ہے. رمضان میں اگر صرف ہم یہ فوکس کر لیں کہ مجھے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، بس وہ میرا مقصد ہے. اب وہ خوش اس وقت کر سکوں گی جب مجھے پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں. اور وہ کیسے پتا چلے گا؟ جب قرآن کو پڑھیں گے، جب حدیث کو پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو یہ نیت کی ہے کہ ہم پورے قرآن سے انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں گزریں گے. اٹ ول بی مطلب وہ ابھی کہہ لو کہ ایک وہ ہمارا وہ کہتے ہیں نا وہ دریا میں آپ انگلی ڈال کے باہر نکالو تو جو ایک قطرہ لگا ہوا رہتا ہے انگلی کے ساتھ، ہم تو شاید وہ بھی نہ کر پائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھتا ہے. اور یہ چیز بھی یاد رکھیے کہ جب جس جگہ پہ بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر 70,000 فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں اور وہ مسلسل ان لوگوں کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ فرشتوں سے کہ تم نے میرے بندوں کو کس اس پہ نے کہا کہ وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، وہ جنت کے طلبگار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے سب کو معاف کیا. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ وہاں پر ایک بندہ ایسا بھی تھا جو صرف تھوڑی دیر کو بس ایسے ہی آیا تھا، اس نے کہیں اور چلے جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن کا ذکر، یہ جو محفلیں ہیں، اب بے شک ہم اس وقت آن لائن ہیں، ہم ایک ہی جگہ نہیں بیٹھے، لیکن پھر بھی علماء کہتے ہیں اٹس اسٹل ویلڈ. فرشتے ہماری مغفرت کی دعا ابھی بھی کر رہے ہیں، اس چیز کو بس محسوس کریں. سو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ہم بریک لے لیتے ہیں. تو اثر اپنی سب پڑھ لیں، صرف 15 منٹس کا بریک، ناٹ مور دین دیٹ پلیز. تو 15 منٹ کے بعد سب واپس آ جائیں تو ہم دوبارہ سے پھر انشاءاللہ پھر ہم اپنا دورہ قرآن انشاءاللہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے، 15 منٹ کے میں ٹائمر بھی لگا رہی ہوں اور 15 منٹ کے ٹھیک بعد میں شروع کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی ہم اب شروع کرتے ہیں. سیکنڈ سو انشاءاللہ تعالی ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں. اور میں نے آئی تھنک پہلے مینشن کیا تھا, میں دوبارہ سے بھی کر دیتی مینشن, کہ میں اسکرین مطلب شیئر نہیں کر سکوں گی. مطلب قرآن اس پہ کھول کے ترجمے کو مجھے تھوڑا سا پھر ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے خود سے مجھے اپنے پاس اپنی تفسیر کو دیکھنا کرنا. تو آئی ہوپ کہ سب اپنا قرآن یہ تو لے کے بیٹھیں گے. اگر آپ نے صرف سننا ہے اور اس کو ضرور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو فالو اس طرح سے کرنا ہے ترجمے کو, تو اٹس اوکے انشاءاللہ تعالی. تو میں بیسیکلی جو فالو کروں گی وہ تفہیم جو ہے جو مولانا مودودی کی ہے. کچھ بات مطلب آف کورس جو ایکسپلینیشن میں کوئی بات کبھی ڈفرینٹ ان کی علماء کی بھی کوٹ ہوگی بیچ میں سب کو, لیکن جو ترجمہ بیسیکلی میں فالو کروں گی وہ تفہیم کا ہی کروں گی انشاءاللہ تعالی. تو ہم شروع کرتے ہیں. جو پہلی سورہ فاتحہ, یہ مکی سورہ ہے, اور قرآن کی جو پہلی آپ کہہ لیں جو کمپلیٹ سورہ نازل ہوئی تھی وہ سورہ فاتحہ ہی تھی. ٹھیک, یعنی کمپلیٹ سے مراد ہے کہ جس سے آیتیں تو نازل ہوئی تھی, سورہ الگ کی بھی ہوئیں, پھر سورہ مزمل, سورہ مدثر, سورہ قلم, یہ سب کی تھوڑی تھوڑی آیتیں آ چکی تھیں. لیکن پوری کمپلیٹ سورہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے, جو پہلی جو سب سے پہلے کمپلیٹ سورہ جو نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور یہ مکی سورہ ہے. اور اس کے بیسیکلی اس کو ڈفرینٹ نام دیے گئے ہیں. اس کا ایک نام الصلاح بھی ہے, یعنی پریئر, نماز, صلاح. الشفا یعنی کہ کیور, الرقیہ ریمیڈی, الحمد یعنی تعریف, الاساس دا فاؤنڈیشن, بیسک وہ جو ہے بالکل فاؤنڈیشن آپ کہہ لیں وہ بھی اس کا ہے. اور فاتحہ الکتاب یعنی اوپننگ آف دا بک, فتح یفتح, فتح کا مطلب کھولنا. اور پھر اس کو الکافیہ بھی کہا جاتا ہے. الکافیہ کا مطلب ہے کفایت کرنے والی, یعنی پورا کر دینے والی, کسی چیز کی پھر آپ کو ضرورت نہ رہے. تو یہ تمام, اور یہ شفا تو اس کو کہا گیا ہے سورہ شفا کی, جب کسی آپ کو کوئی بھی اگر آپ تکلیف ہے کچھ ہے, تو اگر آپ یقین کے ساتھ اس کو, اس میں کوئی فکس نمبر نہیں ہے, آپ اس کو پڑھیں, اس پہ پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں, جو بھی اس کا فائدہ ہے اس پہ یقین کرنا بھی ضروری ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی فکس نمبر ہے کہ اتنی دفعہ پڑھیں, کیا بس آپ اس کو کھلا جتنا پڑھنا چاہیں پڑھیں. اور یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایک طرح سے جو قرآن کا کھلنا, قرآن کی جو ابتدا ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے. تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ ایک دعا ہے. سورہ فاتحہ ٹوٹل دعا ہے. اور آف کورس وی آل نو کہ ہماری نماز کا یہ ایسا حصہ ہے کہ اگر یہ سورہ مس ہو جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی, نماز آپ کی انویلڈ ہے اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے. اور اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. قرآن میں بھی جو ہے وہ آیت ہے سورہ ہجر میں آئی ہوئی ہے کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں, اور عظمت والا قرآن. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح بخاری میں کہا ہے کہ مجھے مطلب عطا کی گئی ہیں ایسی جو آیات, جو 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں, اور مجھے قرآن عظیم دیا گیا ہے. اچھا, ان کی جو یہ آیات کے بارے میں جو ذکر ہے سورہ فاتحہ کا, ایک جو جس کے بارے میں تھوڑا سا اوپینین ڈفرینٹ ہے, جیسے ہمارے جو 4 امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, اوپینین کا ڈفرینس یہ ہے کہ امام شافعی اسپیشلی وہ کہتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے, اور جو اس کو ملا کے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی 7 بنتی ہیں, وہ پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو ایک ہی آیت کرتے ہیں, 2 ٹکڑوں میں نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 7 آیات جو ہیں وہ ہیں. امام ابو حنیفہ کا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ الگ ہے, اور یہ اس کے بارے میں اس کو تھوڑی سی اوتھینٹسٹی اور ملتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے, انشاءاللہ وہ بھی میں شیئر کروں گی. تو واللہ عالم, لائک واٹ ایور اٹ از, مطلب بتانے کا مقصد یہ کہ یہ دماغ میں آپ کے پاس ایسی ایک چیز کہ یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے اس بارے میں. اور لیکن چونکہ ہر سورہ کے پہلے بسم اللہ لکھا ہوا ہے اور بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا یہ حصہ نہیں ہے. تو یہ بھی اس کے بارے میں. اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے, انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ حدیث آپ کو پڑھ دیتی ہوں. سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بیسیکلی 3 حصوں میں اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. وہ 3 حصے بھی کیا ہیں وہ بتاتی ہوں. میں پہلے حدیث آپ کو پڑھ کے رسول اللہ کی سناتی ہوں, اور یہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے, اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب کیا ہے؟ وہ حدیث جو
کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، مگر الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یعنی یہ دس از اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیکنگ، لیکن جو ہم تک پہنچی ہے بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں سے پہنچی ہے۔ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ یعنی آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے طلب کیا، یعنی جو اس نے مانگا اس کو دے دیا گیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرا شکر کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی یعنی تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی اور میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپورٹ کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جب بندہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، تو ایک جگہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی، اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپورٹ کر دیا، میرے حوالے کر دیا۔ یہ تو تھا پہلا حصہ جو کہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایکول ہے، مطلب مشترک ہے، سملر ہے، اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ ٹھیک، اس میں یعنی کہ جو یہ والی آیت ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے بندے نے مانگا وہ میں نے اس کو دے دیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حصہ سارا کا سارا میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا وہ میں نے اسے بخشا۔ یہ آپ کو اس سے امپورٹنس بھی سورہ فاتحہ کی پتہ چلتی ہے کہ سورہ فاتحہ سو امپورٹنٹ۔ یہ ہم جب پڑھتے ہیں نا نماز میں تو ہمیں بہت فوکسڈ ہو کے پڑھنا ہے، اس کے لفظوں پہ غور کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پہلی 3 آیات اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی۔ مڈل والی آیت جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان، پہلا پارٹ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تو پھر مانگ کیا رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد۔ اور پھر آخر کی جو آیات ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انشاءاللہ ہم تفسیر جب دیکھیں گے تو اور کلیئر ہوگا۔ تو یہ آیات بندے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا وہ میں نے اس کو دے دیا۔ یعنی اتنی امپورٹنٹ یہ سورہ ہے قرآن کی، اس کو ہم دن میں کتنی دفعہ نماز میں اپنی پڑھتے ہیں، بٹ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے بس پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ جیسے اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کچھ علماء کا جو ہمارے جو اسپیشلی جو امام شافعی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بندہ دل میں پھر بھی پڑھے گا سورہ فاتحہ، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ تو جب امام کہے گا الحمدللہ رب العالمین تو اس کے بعد دل میں جو پیچھے فالوورز ہیں اس کے جو نماز پڑھنے گئے ہیں وہ بھی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، اور جیسے جیسے ایک ایک آیت پڑھتے جائیں گے امام صاحب تو جو پیچھے ان کے مقتدی ہیں جو نماز پڑھنے والے وہ بھی ریپیٹ کریں گے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ ہے کہ مطلب یہ ریپیٹ کرنے کی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب کہا گیا کہ آپ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، اور مطلب جب امام آپ کو لیڈ کرا رہا ہے تو امام سب کی طرف سے بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر جو امام مالک ہیں، امام حنبل، ان کا درمیانہ یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ نمازیں جو مسجد میں، جیسے مسجد میں آپ جب نماز پڑھتے ہیں جو جماعت کے ساتھ، تو آپ کی فجر جو ہے، آپ کی جو مغرب ہے اور آپ کی عشاء، یہ ہے مطلب امام جو ہیں وہ زور سے پڑھتے ہیں اس میں جو صورتیں قرآن اور جو سورہ فاتحہ وغیرہ مطلب وہ زور سے پڑھتے ہیں۔ تو ان نمازوں میں آپ بھی پڑھ لو الحمدللہ، لیکن جو سوری ان میں آپ نہ پڑھو، ان میں آپ امام کو فالو کرو گے اور آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے۔ جو نمازیں جیسے کہ ظہر ہے اور عصر ہے جو کہ خاموشی سے پڑھی جاتی، میننگ کہ اس میں امام زور سے نہیں بولتے، تو ان میں آپ اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو۔ سو بتانے کا مقصد یہ ادھر اور سب ٹھیک ہے، لیکن دیر از اے ڈفرنس آف اوپینین۔ تو اگر آپ کسی کو دیکھتے ہو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی نہیں پڑھنی چاہیے اور کوئی کہتا ہے پڑھنی چاہیے، تو یو شوڈ نو کہ دونوں اوپینینز موجود ہیں، تو کوئی بھی غلط یا صحیح کا چکر نہیں ہے، دونوں اوپینینز موجود ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے ترجمہ اور ساتھ میں پھر تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین
تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام کائنات کا رب ہے. تعریف الحمد جو ہے نا، اس کے اندر تعریف بھی آتی ہے، اس کے اندر شکر بھی آتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اونلی تعریف یا اٹس ناٹ اونلی شکر، اس میں تعریف اور شکر دونوں شامل ہیں. ہم انسان جیسے جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہوں، ہم صرف تعریف کر رہے ہیں. یا ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو یہ نہیں مطلب کہ ہم اس کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. یا اگر کسی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کسی انسان کا، تو ضروری نہیں کہ ہم اس کی کوئی تعریف بھی کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی واحد وہ ذات ہے کہ جس میں شکر اور تعریف اس ایک ورڈ الحمد میں شامل ہے. میں اور آپ کہیں یا نہ کہیں اس کے اندر آلریڈی موجود ہے. ٹھیک، تو رب العالمین رب وہ ہوتا ہے جو آپ کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. وہ ہماری تکالیف کا بھی خیال رکھتا ہے کہ ہم کس چیز میں تکلیف ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. ہمارے جو ایک آپ کہہ رہے ہیں نا وہ پروگرس کا بھی خیال رکھتا ہے. ہماری جو مشکلات ہیں ان میں آسانی کس طرح پیدا کی جائے اس کا، یعنی کہ ہماری اوور آل اچھائی کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. جو اس کو رب کا یہ مطلب ہے. فرعون بھی اپنے آپ کو رب بولا کرتا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں سب کی مطلب میرے سب غلام ہیں. تو ہم کس کو رب کہتے ہیں؟ ہم اپنے رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کے غلام ہیں. اور وہ تمام جہانوں کا، تمام جہانوں میں آپ کہہ لو کہ دا ورلڈ آف اینیملز آ گیا، دا ورلڈ آف پلانٹس آ گیا، ورلڈ آف انسان آ گیا. جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں وہ ورلڈ بھی آ گیا، جو لوگ آگے آئیں گے وہ بھی. ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ اس عالمین میں. الرحمن الرحیم کسی کا اوکے الرحمن الرحیم. الرحمن جو ہے اس میں یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ بیسک جو روٹ ہے دونوں ورڈز کا ایک ہی ہے، مگر الرحمن کا مطلب ہے کہ جو ایکسٹریم لیول پہ مرسی ہوتی ہے نا، ایکسٹریم لیول پہ رحم ہوتا ہے. الرحمن وہ مطلب ہے. اور رحیم جو ہے وہ رحم جو کانسٹنٹ ہے، کنٹینیوسلی ہے، ہر وقت ہے، وہ ٹیمپرری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو ہمیشہ موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ ہمیشہ رحم ہے کہ وہ ہمارے غلطیوں پہ فوراً ہمیں نہیں پکڑتا، کیونکہ یہ اس کی محبت ہے ہم سے. پھر ایک رحم اللہ تعالیٰ کے یہ ہے کہ ایک سچویشن میں ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم کیا اور اس سچویشن سے مجھے نکال دیا. ٹھیک، اور کچھ علماء کا کہنا یہ بھی ہے کہ رحمان والی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، اور رحیم والی صفت جو ہے وہ جب قیامت کے دن جب مسلمان اور جو مطلب مسلمانوں کے لیے صرف ہوگی اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت جو آفٹر لائف میں، جو کہ یعنی قیامت کے دن کے بعد شروع ہوگی. تو یہ وہ ہے کوالٹی اللہ تعالیٰ کی، رحمان اور رحیم ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی جو یہ 3 آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تیسری آیت کون سی ہے؟ مالکی یوم الدین. وہ مالک ہے یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا، روز جزا کے دن کا، جس چیز میں دن میں فیصلہ ہونا ہے. دین کا مطلب یہاں پر ایک تو دین اسلام بھی ہے، دین روز جزا بھی ہے، قیامت کا دن بھی ہے. اس دن مالک کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہوں گے. میں اور آپ دنیا میں کچھ بھی کرتے رہیں، ہم پتہ نہیں کن کن چیزوں کے مالک بن جائیں، ہم لوگوں کو اون کرنا شروع کر دیں، ہم لوگوں کے اوپر اپنی ملکیت ظاہر کرنا شروع کر دیں، مگر اس دن کیا ہوگا؟ جو کچھ بھی میں تھی وہ یہیں کا یہیں رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس دن، اللہ تعالیٰ اس دنیا کا بھی مالک ہے، مگر اس دن میں اور آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے، میں اور آپ اپنے منہ سے کچھ بول نہیں سکیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا ہے؟ الحمد، سب سے پہلے ہم نے تعریف کی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ، لیکن وہ کون ہے؟ جو رحمان اور رحیم ہے، جو مالک ہے، تمام جہانوں کا بھی مالک ہے، اور جو آخرت کا دن ہے اس کا بھی مالک وہ رب ہے. یہاں تک میں کہہ کے پھر میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ایاک نعبد، میں تو تیری ہی عبادت کرتی ہوں. اچھا، یہ ڈاکٹر اسرار نے جب اس کا ترجمہ کیا، یوزلی آپ کو ملتا ہے ترجمہ ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مگر ہی سیڈ آپ دیکھو، اور یہ دس میک سینس ٹو، جن کو بھی تھوڑی بہت گرامر کا پتہ ہے، نعبدو از فعل مضارع کہتے ہیں اس کو، یعنی عربی میں یہ والا جو ورب ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نستعین بھی پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کے لیے ہے. تو ترجمہ اس کا جو بہتر ترجمہ ہے وہ کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے. یہ وعدہ کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. ہم جو مدد مانگ رہے ہیں وہ ٹیمپرری مدد ابھی کے لیے نہیں ہے، ہم مانگ رہے ہیں ابھی کے لیے بھی، اور ہم مانگ رہے ہیں ایوری ادر سیکنڈ جو میں اس دنیا میں ہوں مجھے مدد چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کی.
ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں ہم یہاں پر؟ او اللہ، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تو نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم تیری عبادت کریں، مگر اے رب اس عبادت کو کرنے میں ہمیں تیری مدد چاہیے ہے۔ ہم اوپر نیچے ہوگا ہمارا ایمان، ہماری زندگی میں اوپر نیچے آئیں گے، کبھی ہم کر رہے ہوں گے، کبھی ہم غلط طرف چلے جائیں گے، اے رب تو ہماری اس وقت مدد کرے گا، ہم تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو جب میں اور آپ یہ مدد مانگتے ہیں، جب نماز میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں، ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اے رب۔ یہ وہ مدد ہے کہ جو آپ اپنی طرف سے پوری کوشش آپ نے کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک چیز آپ سے نہیں ہو پا رہی، پھر جو آپ مدد آپ کو ملتی ہے نا، یہ وہ والی مدد آن، جس کا روٹ ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تو کوشش کریں گے، مگر ہم یقیناً وہ پورا نہیں کر سکیں گے، تو ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، اور ہم تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، ابھی بھی مانگ رہے ہیں، فیوچر میں بھی مانگ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو ہمیں تجھ تک لے جائے۔ اب یہاں پر جو اہدینا ہے نا، اہدینا گائیڈ کر دینا، اس کے اندر علماء کی تفسیر یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے، ایک ہے نا جیسے کسی نے آپ سے ڈائریکشن پوچھی، آپ نے ان کو ایڈریس دے دیا، ایک کسی نے ڈائریکشن آپ سے پوچھی، آپ نے ان کو دکھا دیا کہ وہ دور ہے، ایک کسی نے پوچھا تو آپ اس کے ساتھ خود چل کے گئے اور اس کو وہاں تک لے گئے۔ اس میں یہ تینوں میننگز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں اہدینا میں، کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہتا ہے تھرو آؤٹ دیٹ پاتھ، تاکہ جب ہمیں لگے کہ اب ہم پھسلنے لگے، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد کرتا ہے۔ مطلب ایک چیز یاد رکھیں، ہدایت صرف مانگنے سے ملتی ہے، ہدایت خود بخود نہیں ملتی۔ مجھے ہدایت کی چاہ ہوگی، مجھے ہدایت کی خواہش ہوگی، میں ہدایت مانگوں گی تو مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، میں نہیں مانگوں گی، مجھے خواہش نہیں ہوگی تو مجھے ہدایت نہیں ملے گی۔ سو ہم نماز میں کتنی دفعہ یہ بول رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، بٹ ڈو وی ریئلی مین اٹ؟ کیا مجھے پتا ہوتا ہے میں کیا بول رہی ہوں؟ صراط الذین، اب کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، یعنی جن پہ تیرا عطاب نہیں آیا، تیرا غصہ نہیں آیا، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ تو ہمیں دکھا جن پہ تیری نعمت ہے۔ اور سورہ نساء میں جا کے پھر ایک علماء کہتے ہیں ایکسپلینیشن ہے کہ نعمت جن پہ، وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو شہداء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو مطلب یہ جو صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو سچ بولنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے لوگ ہیں، جو ان کے لیول ہیں۔ یعنی کہ اب میں اور آپ اس کے لیے اسپائر تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ لیول حاصل ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جن پہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کی اپنی، اور جو لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور جو گمراہ ہونے کی یوزلی جو اگزامپل دی جاتی ہے وہ اس طرح دی جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، یعنی کسی اللہ تعالیٰ کی اگزامپل کے بجائے پہلے میں اپنی اگزامپل لیں۔ آپ کو لیٹس سے کہ دو بچے ہیں، آپ نے ایک کو آپ نے کسی چیز کے بارے میں بتایا کہ جی لیٹس سے میں چولہے پہ کچھ رکھ کے جا رہی ہوں، یہ اتنی دیر کے بعد چولہا بند کر دینا ورنہ یہ گر جائے گا۔ ٹھیک، آپ کے دو بچے ہیں، مگر آپ نے ایک کو یہ کہا ہے۔ اب وہ جس کو آپ نے کہا تھا وہ ٹوٹلی جو ہے وہ بھول گیا، اور اس نے جو ہے وہ بند نہیں کیا، اور جو کچھ آپ نے رکھا ہوا تھا چولہے کے اوپر وہ آپ کا جل گیا۔ ٹھیک، یہ چیز آپ، یعنی کہ وہ جل گیا۔ اب آپ کو اس کے اوپر جو ایک غصہ آئے گا، وہ غصہ اس لیول کا ہوگا کہ میں بتا کے بھی گئی تھی اور تب بھی نہیں کیا۔ لیکن جو دوسرا بچہ ہے although وہ ادھر ہی کہیں ہوگا، لیکن آپ کو اس پہ غصہ کم آئے گا کیونکہ آپ نے اس کو رسپانسبل نہیں کیا تھا۔ وہ کر دیتا تو اچھی بات تھی، مگر آپ نے نہیں۔ تو جو اگزامپل دیتے ہیں، جو علماء بھی کہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جیسے جو یہودی یا جوز جو ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی تورات، ان کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ٹوٹلی ان کو انفارمیشن ہونے کے باوجود وہ اس کے اگینسٹ گئے۔ ان کو قرآن کی انفارمیشن ہونے کے باوجود وہ اس کے اگینسٹ گئے، تو ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، ان پہ اللہ تعالیٰ کا غصے کا جو لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جو عیسائی ہیں وہ بھٹک گئے، مین کہ وہ قریب ہیں دین کے، جو اسلام بھی ہے اس سے بھی کافی قریب، لیکن انہوں نے بیچ میں جو یہ حضرت عیسیٰ کو لے کے جو انہوں نے ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے، وہ ان کی غلطی تھی، تو وہ بھٹک گئے۔ انہوں نے انکار نہیں کیا چیزوں کا، انہوں نے وہ بھٹک گئے، انہوں نے لیول ہائی کر دیا۔ اس طرح ہمارے یہاں اگر بعض دفعہ آپ سنیں جو بعض نعتیں ہیں، تو اس میں جو ایک یعنی کہتے ہیں نا آپ کو ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بھی ان کا درجہ اللہ تعالیٰ سے بھی بلند کر دیتے ہیں۔
یا کبھی حضرت علی کو لے کے اللہ تعالیٰ سے بھی بلند ان کا درجہ کر دیا. وہ ہے اس کا آپ کہہ لیں وہ ایکسٹریم پہ جانا وہ غلط ہے, وہ بھٹک گیا. جو اللہ تعالیٰ کا لیول ہے وہ اللہ تعالیٰ کا لیول ہے. نو میٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے, مگر ان کا لیول تو اللہ تعالیٰ سے تو کم ہی رہے گا. سو اس کو کہتے ہیں کہ جو بالکل ہی ایک دفعہ اس کو غلو کرنا بھی کہتے ہیں. غلو کرنا ہوتا ہے کہ کسی چیز میں حد سے گزر جانا. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے کی طرف چل سکیں, اس راستے کی طرف جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ٹھیک ہے, میں اور آپ اس سے بھٹکے نہیں. اور اب نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو ہم پھر اللہ تعالیٰ سے یہ جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں کانشیسلی ہم اٹینشن ہو کے پورا ہم یہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک, انشاءاللہ آپ سورہ بقرہ کی طرف چلیں گے. ایز اے سیڈ پہلے بھی میں نے کہا کہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن بس جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, کچھ صورتیں ذرا زیادہ ٹائم مانگتی ہیں, باقی جو ہے ہم اس کو اسی طرح سے اس میں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سورہ بقرہ جو ہے یہ اس کے اب میں اسکرین نہیں آپ سے شیئر کر رہی, لیکن سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے. آپ یہ سمجھ لو کہ جو پورا مکی قرآن جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے, اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ ہو کے مدینہ آ گئے, اور یہ مدینہ میں یہ سورہ نازل ہوتی ہے. مدینہ میں بھی اس سورہ کا نازل ہونا تو شروع ہو گیا تھا ارلی, بٹ جو آپ کہہ لو کہ اس کی کچھ آیات تو ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 1-2 سالوں میں نازل ہوئی ہے, مگر اسے قرآن کے شروع میں رکھا گیا, کیونکہ اب مکہ میں جو آیتیں نازل ہو رہی تھیں, جو سورہ نازل ہو رہی تھیں, they were موسٹلی ٹارگیٹڈ, کیا ان کا ٹارگیٹ کیا تھا کہ ایمان کو اسٹرانگ کرنا, کہ یہ جو شرک سے دور رکھنا, یا ایمان ہے کیا چیز بیسیکلی. تو اب جو مدنی سورہ ہے, اب چونکہ ایمان جو ہے وہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ واٹ از ایمان, اور آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, تو اب یہ چیز امپورٹنٹ تھی کہ ایک سوسائٹی جو بنے گی اب مسلمانوں کی, اس کے طور طریقے کیا ہوں گے, واٹ آر دا رولز اینڈ ریگولیشنز. تو یہ سورہ بقرہ میں ہمیں بہت سارے رولز اور ریگولیشن ملتے ہیں. اس میں 2 امتوں کا ذکر, ایک مسلمان امت اور ایک جو بنی اسرائیل یعنی کہ جو یہود, جو کہ جن کو ہم اب جوز بولتے ہیں, ان کا ذکر ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہمیں سورہ بقرہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ حدیث ہے بہت مشہور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں ہیں نا, یہ سورہ بقرہ اور اس کے بعد آئے گی سورہ آل عمران, یہ زہراوین ان کو کہا تھا. زہراوین کا مطلب ہے بہت ہی روشن صورتیں, اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ان کو پڑھا کرتے تھے, قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں جو ہیں, پہلی چیز یہ اس انسان کی شفاعت کا اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گی کہ اس کو بخش دیں. دوسرا یہ اس دن جب کہ کہیں پر کوئی شیڈ نہیں ہوگا, سایہ نہیں ہوگا, تو یہ دونوں صورتیں بادلوں کی فارم میں آئیں گی, وہ گھنے بادل جو کہ انسان کو شیڈ دیں گی, سایہ دیں گی, جب کہیں اور سایہ نہیں ہوگا. ایک اور جگہ آتا ہے بادلوں کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح پرندوں کا ایک غول ہوتا ہے, پورا بہت سارے فلاک آف برڈز جو آپ کے اوپر مطلب بس رہیں گے کہ جس سے آپ کو دھوپ نہیں پہنچے گی. ٹھیک, تو ان کی یہ اس کو جو ہے وہ سنام القرآن بھی کہا, یعنی کہ پیک آف دا قرآن بھی کہا گیا ہے, جو اس کو سورہ البقرہ کو. اس کی جو اس کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کہ لائک ان کی بہت بہت زیادہ آپ کہہ لو کہ امپورٹنس ہے. سورہ جو آیت الکرسی جو ہے, آیت الکرسی از دا آپ کہہ لو کہ جو بہترین آیت قرآن کی ہے, اس کو کہا گیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف ٹوٹلی ہمیں بتایا گیا ہے. آیت الکرسی کو رات کو ہر نماز کے بعد پڑھنا, اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جس انسان نے رات کو یہ پڑھا تو صبح تک محفوظ ہے, صبح کے ٹائم میں پڑھا تو رات تک محفوظ. مطلب یہ بیسیکلی, اور ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کے لیے یہ کہا گیا کہ جنت اور اس کے درمیان صرف اس کی آیت الکرسی کے بارے میں. پھر جو اس کی آخری 2 آیات ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے, اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دی تھی جب آپ معراج پہ گئے تھے, اور ان کی بھی وہی بہت زیادہ اب کہہ لو کہ فضیلت ہے رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھ کے سونا. ٹھیک ہے, یہ پروٹیکشن کے لیے کافی ہے انسان کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے گھروں کو مقبرہ یعنی قبریں نہ بناؤ. اس میں 2 ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو, اور ایک جگہ آتا ہے کہ قرآن پڑھا کرو. اینی ویز قرآن پڑھنے کو مطلب اور سورہ بقرہ کی امپورٹنس کو جب ملائیں تو سورہ بقرہ کو کہتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان, وہاں جنات نہیں آتے. تو ہمیں اس کی بھی اپنی روٹین بنانی ہے. ٹھیک ہے, سورہ بقرہ کو, اور صرف پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب ریسیٹیشن ہو جا رہی ہے, یا آپ نے آن کر کے لگا دیا اور آپ اس پہ فوکس بھی نہیں کر رہے.
بیسیکلی اس پہ فوکس کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ الف لام میم کے بارے میں آئی ایم پریٹی شور سب جانتے ہوں گے کہ یہ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے آپ کہہ لو کہ ان کو لیٹرز کہتے ہیں. اس کا میننگ کسی انسان کو پتہ نہیں ہے. کچھ کی آپ کہہ لو کہ آئیڈیاز ان لوگوں نے کچھ علماء نے لگائے ہوئے، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی میننگ کیا ہے. وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، اور ہمیں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. جو کتاب تم پر گئی یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. کوئکلی بس دماغ میں یہ بٹھا لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. لا ریبہ فی کا جو ورڈ ہے نا، جو اس کو ترجمہ بعض علماء کرتے ہیں کہ دو میننگ نکل سکتے ہیں. ایک تو یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، سب کچھ حق ہے. ایک ٹرانسلیشن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو بے شک ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں اس لحاظ سے بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ہدایت ہے. لیکن ہدایت اس میں سے کون پائے گا؟ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. غیب پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، پچھلی کتابوں پر ایمان، دوزخ اور جنت پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان. یہ وہ چیزیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، ان تمام چیزوں پر ایمان. اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو یعنی کہ پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں. میننگ ایوری ڈے اس کے اپوائنٹڈ ٹائم پر میں نماز پڑھ رہی ہوں. وہ جو 5 نمازیں مجھ پہ فرض ہیں، میں پک اینڈ چوز نہیں کر رہی یا میں کبھی کبھی نہیں پڑھ رہی، میں قائم کر رہی ہوں نماز کو. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس میں سے میں خرچ کر رہی ہوں. ناٹ اونلی فائنینشلی، پیسوں کے ذریعے، بلکہ اگر میرے پاس نالج ہے تو میں لوگوں کے اوپر اس کو خرچ کر رہی ہوں. میرے پاس کوئی اور کوالٹی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، میں وہ فائدہ ان لوگوں کو دے رہی ہوں. میں لوگوں کی کوئی ضرورت پوری کر سکتی ہوں تو میں لوگوں کی ضرورت پوری کر رہی ہوں. ٹھیک، یہ تمام چیزیں ينفقون میں خرچ کرنے پر آتا ہے. پھر اور کنٹینیو کریں اللہ تعالیٰ کہ جو ایمان لائے اس پر جو ان سے پہلے گزر گیا، اور جو ایمان لائے اس پر جو ان سے آگے آئے گا. میننگ کہ وہ کتاب اور وہ رسول جو گزر گئے ان پہ بھی ہم بلیو کرتے ہیں، اور جو کہ ان سے جو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا اس پہ بھی ہم بلیو کرتے ہیں. اور آخرت پہ ہمیں یقین ہے. آخرت پہ یقین، یہ یقین بہت ضروری ہے. اگر یہ یقین تمام جو کوالٹیز ہیں ہمارے اندر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے. اگر کسی کو کامیابی کی گارنٹی چاہیے تو وہ اپنے اندر دیکھ لے کہ میرے اندر یہ والی کوالٹیز ہیں کہ نہیں ہیں. اگر یہ کوالٹیز میرے اندر موجود ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گی. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہیں، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. علماء کہتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے ان کافروں کی کہ جن کو بار بار اللہ کا پیغام دیا گیا تھا اس زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جن کو بار بار بتایا گیا تھا، جس میں کچھ نام ہم سیرہ میں پڑھ کے بھی ہمیں پتہ ہے. کیا ابو جہل کا نام ہے اس میں، عتبہ بن ربیعہ کا نام ہے. مختلف وہ لوگ جن کو بار بار دین کی طرف بلایا گیا تھا لیکن وہ اپنے کفر پہ ڈٹ گئے. تو پھر ایک وقت یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب وہ چینج نہیں ہوں گے، یعنی وہ ایسے پوائنٹ پہ آ گئے کہ وہ اب آگے ہی آگے بڑھتے جائیں گے اپنی خرابی میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، یعنی کہ اب وہ دیکھتے تو ہیں مگر ان کو صحیح بات نہیں نظر آتی. وہ سنتے تو ہیں لیکن ان کو صحیح بات سنائی نہیں دیتی اور ان کے منہ سے غلط بات نکلتی ہے. ٹھیک، تو یہ وہ لوگ ہو گئے. بعض لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. اب دیر آر 3 کیٹیگریز. پہلی کیٹیگری مومنوں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹی بتا دی. دوسری کیٹیگری کافروں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کیٹیگری ان کی کوالٹیز بتا دی. اب یہ تیسری کیٹیگری جو ہے یہ ہے منافقوں کی. اب اللہ تعالیٰ ان کی کوالٹیز بھی بتائیں گے کہ کیا ہے. یہ جو منافق والی جو آپ کہہ لو کہ کوالٹیز ہیں، جو منافق والی کیٹیگری ہے، یہ مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یہ تب کریٹ ہوئی تھی کیٹیگری. ٹھیک، یہ اس سے پہلے
یہ کیٹیگری مطلب مکہ میں صرف وہ تھے جو آپ کہہ لو کہ مشرک کہہ لیں جن کو، وہ لوگ تھے. اس کے علاوہ کوئی مطلب یہ جو منافق تھے وہ نہیں تھے، یا تو شرک کرنے والے تھے یا مسلمان تھے، 2 کیٹیگریز تھی صرف. ٹھیک، تو یہ جو مدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر یہ تیسری کیٹیگری بنی تھی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں ان کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے یہ کہا گیا کہ زمین پہ فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں، یعنی کہ فساد پھیلانے والے یہی لوگ ہیں مگر وہ جانتے نہیں ہیں. اور جب ان سے کہو کہ اگر کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی کہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو یہ لوگ کیا کہتے تھے، یہ تو بے وقوف ہیں، مطلب ہم تھوڑی بے وقوف ہیں. تو ان کو کہا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہاں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے تھے. یعنی جب کسی دیندار، ہم جسے ہماری زندگی میں ہوتا ہے دیندار لوگوں میں آپ اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، ان سے مل رہے ہو تو آپ شو کر رہے ہو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. جب بعد میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ملے تو ان کو کہا کہ نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے یہ ہیں کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، اللہ ان لوگوں سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کی جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اب اگزامپل کیا دے رہے ہیں کہ ایک شخص نے روشنی کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے جہالت کی اندھیروں میں. تو پہلے وہ لوگ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ تو قرآن بھیج، یا پہلے ان کے لیے یہ ہدایت کے لیے قرآن بھیجا گیا، روشنی کے لیے قرآن بھیجا گیا. لیکن جب قرآن آ گیا اب روشنی اویلیبل ہے، لیکن اب کیا ہوا، انہوں نے ایسا لگا کہ جیسے ان کو اب وہ دیکھنے کی ان کی قوت ہی ختم ہو گئی ہے، اب ان کے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، ان کو نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب نہیں پلٹیں گے یہ. یعنی اپنی خرابی میں اتنے آگے چلے گئے کہ روشنی ہونے کے باوجود بھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. پھر دوسری مثال کیا ہے، یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے ٹھونسے لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کہ دوسری مثال کیا ہے کہ اوپر بارش ہو رہی ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ آپ کے سمجھ لو کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ برس رہی ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ ساتھ میں جیسے کڑک چمک بھی ہوتی ہے نا بارش کے ساتھ آتی ہے، تو اب ظاہری بات ہے اس میں پھر احکامات بھی آتے ہیں. کوئی ایسا حکم آ جاتا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں مشکل لگ رہا ہے، اب وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیسے اپنے کانوں میں بس انگلیاں، جب بہت زور کی کبھی چمک ہوتی، گرج ہوتی، تو انسان جس طرح بچے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں نا، اس طرح ہم بھی کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی مترادف ہوتے ہیں کہ ہم وہ چیز فالو نہیں کرنا چاہتے تو ہم ایسے کرتے ہیں، ہم نے سنا ہی نہیں کچھ، ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں. تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کی اگزامپل ہے کہ بارش جس طرح چمکتی ہے اور اس کی گرج چمک سے یہ اپنی مطلب موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب کوئی مشکل حکم آتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جب آسان حکم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم کچھ کر لیتے ہیں اس میں. یعنی جو کہہ رہے ہیں نا کہ جب کچھ روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس پہ چل لیتے ہیں. روشنی کا مطلب کچھ چیز آسان لگتی ہے کر لیتے ہیں، جہاں اندھیرا لگا، جہاں لگا مشکل وہیں رک گئے. نہیں اتنا ضروری نہیں ہے، فرض بھی تو نہیں ہے، یہ تو ڈفرینٹ اوپینین ہے، تو اس لیے چلو ٹھیک ہے اس میں لائک وی فائنڈ ویز آف ناٹ ڈوئنگ اٹ. لوگوں بندگی اختیار کرو
اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق کے بہم پہنچایا. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، کہ جب جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کے سامنے کیوں کھڑا کرتے ہو. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو اس کی مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. یعنی اگر یہ اللہ کی طرف سے تمہیں لگتا ہے کہ نہیں ہے، جس طرح وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو کہیں سے پڑھ کے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان کو کوئی بتا دیتا ہے، ان کو کیا پتا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بنا لو اس طرح کی ایک صورت بنا لو اور جس کی مدد لینی ہے لے لو. اور تم اگر نہ کر سکے، جو کہ تم بالکل نہیں کر سکو گے، تو پھر اس جہنم میں ڈالے جاؤ گے جس کا ایندھن یعنی جس کو جلانا ہی انسان اور پتھروں نے ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح آپ آگ جلانی ہے تو اس میں آپ پتھر ڈالتے رہو، کوئلہ ڈالتے رہو، اس طرح انسان جب ڈالے جائیں گے دوزخ کے اندر تو وہ اور بھڑکے گی، پھر اور ڈالے جائیں گے وہ اور بھڑکے گی، اور ان کے بت بھی اسی میں ڈالے جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی مثال دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے. اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا کام. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. یعنی وہ لوگ بولتے تھے نا یہ قرآن میں مچھر کا ذکر کیوں ہے، چونٹی کا ذکر کیوں، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ اگزامپلس دیتا ہے جو میں اور آپ جن سے ریلیٹ کر سکیں، جن کو سمجھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں ہے اس چیز میں کہ وہ کس چیز کا ذکر کر رہا ہے. تو اسی سے لوگ آ جاتے ہیں دین کے اور انہی باتوں کو لے کے دین سے دور بھی چلے جاتے ہیں. یہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ میری نیت کیا، قرآن کو میں پڑھ کیوں رہی ہوں، میں اس کے قریب آنے کے لیے اس کو پڑھ رہی ہوں یا اس سے دور جانے کے لیے اس کو پڑھ رہی ہوں، اس میں سے مسئلے مسائل ڈھونڈنے کے لیے اس کو پڑھ رہی ہوں یا اس میں سے اپنے لیے ہدایت ڈھونڈنے کے لیے پڑھ رہی ہوں. جو میں چاہوں گی مجھے وہ اس سے مل جائے گا. اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. ان کے عہد کو، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. مطلب جو فاسق ہے نا، فاسق کا مطلب یہ ہے کہ جو جانتے بوجھتے، یعنی کہ وہ جانتے بوجھتے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی اور اطاعت کی حد سے نکل جانا، یعنی حد میں بہت آگے بڑھ جانا، وہ بندہ فاسق کہلاتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ رشتے، رحم کے رشتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا تو جو ان کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے گا. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جو ان رشتوں کو توڑتے ہیں. یہ ورڈ رحم جو ہے اسی سے رحم، رحیم، رحمان سب اسی سے نکلا ہے نا، ایک ہی روٹ ہے. تو جب ہم ان رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتوں میں خرابی اور پیدا کرواتے ہیں لوگوں کے درمیان فضول باتیں کر کر آ کے، تو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ جو ہیں جو حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کر لے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح
اور آپ کے لیے تقدیس یعنی آپ کی پاکی ہم بیان کر ہی رہے ہیں. تو علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے نا کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو فرشتوں نے کہا کہ وہ خون ریزیاں کرے گا کیا، تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پہلے بنایا تھا. ایک اوپینین یہ تو جن پہلے کریٹ کر دیے گئے تھے اور جنہوں نے بھی وہی چیز کی تھی کہ خون خرابیاں اور خرابیاں پیدا کی تھی، تو ان کو اس بیسس پہ فرشتوں نے کہا کہ آپ انسان کو چونکہ خلیفہ بنا رہے ہو. خلیفہ مینز کہ جو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کچھ اختیارات دیں گے اور وہ اختیارات جو ہیں وہ زمین پہ ان کو لاگو کرنا ہوگا. تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ ایک انسان ان کی حدوں کو توڑے گا. جب وہ حدوں کو توڑے گا تو آپس میں خرابیاں پیدا ہوں گی. ایک چیز یہاں پر اور بھی جو ورڈ غور کرنے والا ہے، فی الارض خلیفہ ہے، یہ زمین پہ خلیفہ. تو جو لوگوں کا یہ اوپینین ہے کہ جی جنت سے نکال دیے گئے کیونکہ انہوں نے یہ کھا لیا تھا، پھل، یا وہ کھا لیا تھا، تو ان کو جنت، ورنہ ہم جنت میں رہتے رہتے مزہ کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہی یہی ہے کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پہ. ہمیں پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا. ہمیں کوئی سزا، ہاں آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام سے جو ہم پڑھیں گے بھی غلطی ہوئی تھی، انہوں نے فوراً معافی مانگی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری باتوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کچھ چیزوں کے بارے میں کہ ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کیا عرض کیا؟ نقص سے ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کون سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، یعنی تم سے چھپی ہوئی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے جو رہتی دنیا تک ہم لرن بھی کریں گے یا جو نالج ہمیں بعد میں ملے گی، وہ سب کچھ آدم علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا. اور پھر جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرشتے نہیں بتا سکے لیکن آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے تھے. پھر اس سے بھی نا ایک چیز یہ بھی پروف ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. یعنی یہاں پر دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ ایک جن تھا، لیکن اپنی عبادت گزاری کے باعث اپنی اللہ تعالیٰ کی جو آپ کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جتنا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اس بنا پر اس کو فرشتوں کے درمیان بیٹھنے کی اجازت تھی. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لے کے اور فرشتوں سے کہا کہ اب سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا. ایک سیکنڈ سے میں پانی پی. اور گھمنڈ اس کا کیا تھا، یہ آگے جو یہ واقعے کا جو ایک زیادہ ڈیٹیل میں نا سورہ اعراف میں آتا ہے، وہ آئے گا انشاءاللہ. اس کو گھمنڈ کیا تھا کہ یار اس نے کہا، یہ آگے یہ بھی کوٹ ہوا ہوا ہے اس کے اندر قرآن کے اندر کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا یا رب، اور تو نے اس انسان کو تو مٹی سے بنایا، گندی مٹی سے، تو میں کیوں سجدہ کروں اس کو. یہ گھمنڈ ہے نا، یہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے یہ گھمنڈ کہ وہ تو مجھ سے نیچے مطلب اس کا لیول نیچے ہے، یا اس کی جاب مجھ سے کم ہے، یا اس کی حیثیت مجھ سے کم ہے، یا وہ شکل صورت میں مجھ سے کم ہے، یا کوئی اور اس کی فیملی بیک گراؤنڈ مجھ سے کم ہے، اور ہم گھمنڈ کرنے لگتے ہیں. آلویز ریمبر یہ جو ایروگنس ہے نا، جو گھمنڈ ہے، یہ شیطان کی کوالٹی ہے. تو اگر اس کا 1% بھی ہمارے اندر ہے تو ہمارے اندر شیطان کا 1%، شیطان کی کوالٹی 1% ہے. جب بھی ہم گھمنڈ کرنے لگے کسی بھی چیز پہ، اپنی کسی کوالٹی کے اوپر، اپنے کسی کام کے اوپر، اپنے بچوں پہ گھمنڈ کرتا ہے انسان کی جی میرے بچے تو بس ایسے ہیں کہ دنیا میں کسی کے بچے ہی نہیں ہیں، یا میرا شوہر، یا میری بیوی، یا میرا گھر، یا کسی بھی چیز پہ، یا میں نے تو جی اس اسکول میں پڑھا، میں نے ادھر سے پڑھا، میری جاب یہ. جب بھی ہم ایروگنس شو کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو، میں اور آپ یہ بتائیں گے شیطان نے ایروگنس شو کی تھی، وہ شیطان ہے، اور اس کا مطلب ہے میرے اندر وہ شیطان موجود ہے.
اور وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا۔ یاد رکھنا یہ فتابہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی تھی، تو یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے۔ یہ کرسچنز کا بھی یہ بلیو ہے کہ سزا ملی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا تھا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی۔ میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا وہ میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی بنی اسرائیل جو تھے یہ بیسیکلی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک ان میں پیغمبر بھیجے جو ان کو گائیڈ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی ان بنی اسرائیل پہ، اور یہ وعدہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ، جب کوئی ان کو غلط بات کرتے اور ان کو سزا ملتی پھر یہ معافی مانگتے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے اب ہم نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا تھا اس کو پورا کرو، میں اپنا وعدہ تم سے پورا کروں گا، یعنی تمہیں فضیلت دوں گا لوگوں کے اوپر کہ تم نے اگر تم مجھ سے ڈرے اور تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو تم نے پورا کیا، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی سی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کریں، یعنی کہ جھوٹ کو سچ کا رنگ دے کے لوگوں کو مس گائیڈ مت کرو، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کرتے تھے، تورات کے ساتھ انہوں نے یہی کیا تھا، جو حکم ان کو لگتے تھے کہ یہ ان کی مرضی کے اگینسٹ ہیں، اس میں فائدہ نہیں ہے، وہ اس کو چینج کر دیتے تھے، وہ اس کی جگہ لوگوں کو کچھ اور بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ یہ بنی اسرائیل جو تھے، جو یہودی، یہ رکوع نہیں کرتے تھے، جھکتے نہیں تھے، یہ ڈائریکٹ سجدہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکنے والوں کے ساتھ تم لوگ بھی جھکو۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ نماز کس کے لیے مشکل نہیں ہے؟ جو اس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ اس نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ اور ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کون دو چیزیں ہماری شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گی؟ وہ قرآن جو ہم پڑھتے تھے اور جو روزہ ہم رکھیں گے۔ کوئی انسان میرے اور آپ کے کام نہیں آئے گا، چاہنے کے باوجود بھی کام نہیں آئے گا، اور اول تو جو ہمیں پتہ چلتا ہے اور بھی آیات سے، صورتوں سے، کوئی یہ چاہے گا بھی نہیں، کیونکہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایون ماں باپ کو اپنی پڑی ہوگی، اولاد کو اپنی پڑی ہوگی، شوہر کو اپنی، بیوی کو اپنی، بہن بھائیوں کو اپنی اپنی، کوئی کسی کے کام آنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ اس وقت کیا کام آئیں گے؟ میرے اعمال، جو کچھ میں نے اس دنیا میں کیا ہوگا اس وقت وہ کام آئے گا۔ اگر تو وہ اتنے تھے کہ جن کی وجہ قرآن میں اتنا پڑھتی تھی کہ وہ سایہ میرے اوپر رہے گا، تو ظاہری بات ہے کہ میرا انجام اچھا ہوگا، یا
میں نے اتنے نیکیاں کی ہیں، اتنے اچھے کام کیے ہیں کہ جس کے ذریعے میں جنت میں جا سکوں. سورہ اعراف میں آئے گا نا، جب ہم پڑھیں گے کہ اعراف والے کون تھے. وہ ایک دیوار ہے جنت اور دوزخ کے درمیان جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی برائیاں اور اچھائیاں ایکول تھیں. تو نہ وہ ابھی دوزخ میں ڈالے گئے، نہ وہ جنت میں. وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں ان کے بارے میں، کیونکہ ایکول برائیاں ہیں اور ایکول اچھائیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، چاہے کھجور کی ایک گٹھلی دے کر بھی. یعنی چاہے تمہیں ایک چیز لگ رہی ہے بہت چھوٹی، لیکن وہ بھی کر ڈالو کہ شاید وہی تمہارا وہ ایک ایکسٹرا نیکی ہو جائے جو تمہاری برائیوں سے زیادہ تھی اور تم جنت میں چلے جاؤ. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعون کی غلامی سے نجات بخشی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزارا. پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا. یعنی کہ یہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہاں سے راتوں رات نکل پڑو. وہ سارے نکل گئے، لیکن فرعون کو پتہ چل گیا، جو اس وقت کا فرعون تھا، اور وہ بھی اپنی پوری فوج لے کے ان کے پیچھے دوڑا. آگے آ گیا سمندر. اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تو 2 حصوں میں کر دیا. یہ لوگ تو گزر گئے بنی اسرائیل، مگر جب فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی گزر جاؤں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اب تم دوبارہ مل جاؤ، اور وہاں پر جو راستہ تھا وہ ختم ہو گیا. فرعون جو تھا وہ غرق ہو گیا. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 روز کی قرارداد پر بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو. یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. یاد کرو جب موسیٰ اور یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا، تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کر دو. یہ کہا گیا تھا کہ جن نے یہ شرک کیا ہے ان کو وہ اپنے لوگوں کو، ہر قبیلہ 12 قبیلے تھے، تو یہ کہا گیا کہ ہر قبیلے کا لیڈر جن لوگوں نے بھی یہ بچڑے کو معبود بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی تھی، ان کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا. یعنی انہوں نے پھر مارنا نہیں پڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. یاد کرو جو تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقہ، یعنی بجلی جو تھی نا وہ کڑکی، اس نے تم کو آ لیا. تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا. شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. تو جو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بھی چلیں گے تمہارے ساتھ کوہ طور، ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جب اللہ کو ہم خود دیکھ لیں گے تب پھر ہم تمہاری بات مانیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو وہاں جب یہ گئے، وہاں پر ایک جس طرح کہتے ہیں نا، ایک وہ زور کی چنگھاڑ سی ہوئی، اور یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے یہ لمحے کو وہاں پر ان کی موت واقع ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی کہ اس مرنے کے بعد پھر زندہ کرنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ تم پہ احسان کیا کہ تمہیں پھر زندگی دے دی. اب تو تم مان جاؤ اللہ کو، اب تو تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا ہم نے تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ. مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں تھا، وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے. بیسیکلی یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس وقت وہاں پر مدینے میں بھی یہودی موجود ہیں. یہ جو واقعات، یہ بات بیان ہو رہی ہے، یہ تو ان کے اسلاف ہی نہیں، ان کے فور فادرز کی بیان ہو رہی ہیں. اس وقت تو یہ لوگ نہیں کر رہے نا، جو رسول اللہ کے زمانے کے یہودی تھوڑی یہ کچھ کر رہے ہیں. یہ بچڑے کو بنانا یا جو یہ وہ بجلی کڑکی تھی اور لوگ مر گئے تھے، یہ تو پہلے ہو چکا ہے. لیکن یہودیوں کا یہ ہے کہ ان کے ایک ایک بچے کو ان کی ہسٹری پتا ہے. یہ اس میں بہت، دے فیل پراؤڈ آف دیئر ہسٹری. ان کو اپنی ہسٹری کو نا، ان کو ازبر ہوتی ہے، یاد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کو تو یاد ہے آلریڈی. تو جب یہ بات ان کو کہی جائے گی تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کس کی بات ہو رہی ہے.
اور ایک طرح سے یہ ان کے لیے ایک طرح سے یہ میسج بھی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے قرآن ہے، کیونکہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پیدائش ہے، مکہ کوئی یہ پچھلے لوگوں کی کہانیوں کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا. ٹھیک، تو یہ چیز کیا کہتے ہیں، یہ ہمیں اپنے دماغ میں رکھنے کی کبھی کبھی جب بات ہوتی ہے نا کہ یہ بنی اسرائیل کا ذکر، یہ پچھلے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اب تو رسول اللہ کے زمانے میں دوسرے لوگ ہیں مگر وہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دیں گے اور نیکوکار کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. اچھا، اس میں جو ہے نا وہ یہی بات کہ یعنی کہ تم بہتر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حتتن جو ورڈ ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ تم اپنے خطاؤں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسری یہ کہ اس بستی میں تمہیں کہا جا رہا ہے داخل ہونے کو، یہاں کوئی لوٹ مار قتل و غارت وہ نہ کرنا، مطلب بیسیکلی ہیوملٹی شو کرتے ہوئے اس بستی کے اندر داخل ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے یہ کہا گیا تھا، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا. آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو. عصا کیا ہے؟ چھڑی جو ہے. چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی پینے کی ہے. اس وقت کی ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے. تو موسیٰ نے کہا کہ کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ یعنی ان کو جب وہ فرعون کے اس سے نکلے تھے اور وادی سینا میں آئے تھے تو ان کے پاس من و سلوا تھا. من کیا تھا؟ جو ایک وہ میٹھی سی نا چیز ہوتی تھی جو آسمان سے، جس طرح اب ابھی تو دماغ میں آپ کے آ جائے، جس طرح یہ ہیل نہیں اوپر سے جو اولے گرتے ہیں اس طرح کی چیز تھی. اور جو سلوا تھا وہ ایک طرح کی برڈ ہوتی ہے جس کو یہ وہ اتنے قریب قریب ان کے ہوتی تھی اور اتنے نیچے آتی تھی کہ ان کو کہیں دور جا کے اس کو ہنٹ نہیں کرنا پڑتا تھا. کھانا پکانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، بہت ایزی تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان چیزوں، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک آسان چیز جس کے بعد تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تم اچھے کام بھی کر سکتے ہو، تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو. تم ایک ادنا چیز لینا چاہتے ہو، مطلب یہ جو ترکاری، پیاز ویاز، دال، یہ چیزیں ایک مطلب آپ کہہ لو کہ سے آ رہا تھا اور یہ چیز تم اس میں اپنا وہ کرنا چاہ رہے ہو. تو ٹھیک ہے، تمہیں جو چاہیے تھا تم اس بستی میں چلے جاؤ، تم جو کچھ مانگ رہے ہو وہاں سے تمہیں مل جائے گا. آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اس آیت کو بھی کافی غلط استعمال کیا جاتا ہے اور کافی کہ جی اس پہ تو لکھا ہوا ہے کہ عربی، نبی عربی کو ماننے یعنی چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی ہوں، سب جو ہیں ٹھیک ہیں. دیٹ از ناٹ واٹ اٹ مینس. فرسٹ تھنگ از ایمان. ایمان کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس پہ بلیف ضروری ہے اور اس کے بعد جو نیک کام کرے گا وہ جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے اللہ کے پاس ہے. آخر روز آخر پر ایمان لانا، پہلے تو اللہ اور رسول پر ایمان لانا، پھر آخر پر ایمان لانا اور اس کے بعد نیک کام کرنا، یہ ریکوائرمنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ صحابی کون ہے جو ان میں سے ایک گروپ یہ تھا جو ستاروں کو پوجتے تھے، ستاروں کو پوج رہے ہیں یا جو آگ کو پوج رہے ہیں یا جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں یا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. جب شرک کر دیا تو دیٹ مینس کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اگینسٹ چلے گئے. تو یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان لائیں، چاہے پہلے وہ یہودی تھے، چاہے پہلے وہ عیسائی تھے، چاہے پہلے وہ صابی تھے، لیکن اب وہ ایمان لے آئے ہیں تو ان کے لیے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. ٹھیک،
نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا ان کے. خوف انسان کا کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے کہ آئے گا آگے کیا ہوگا. اور جس سے ہم کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بہت تھوڑا سا اسلام کی طرف آتے ہیں تو پھر خوف ہوتا ہے اچھا میری دوستیں نہ چھوڑ دیں, میرے گھر والے ناراض نہ ہو جائیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سیڈنس کیا ہوتی ہے, سیڈنس آپ کو فیوچر کی ہوتی ہے, خوف آپ کو کرنٹلی ہو رہا ہوتا ہے. جو آپ کو بلکہ آپ اس کو اس طرح لیں, جو خوف ہے نا وہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے. غم جو ہے جو یوزلی جو گزر جاتا ہے آپ کو اس کی فکر ہوتی ہے, جو چیز ہو گئی, جو کرنٹلی ہو گئی. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ کو غم ہوگا نہ آپ کو خوف ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھایا کر تم سے پختہ وعدہ لیا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا, اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہے انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے. مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا, ورنہ تم کبھی کے یعنی انہوں نے کہا کہ جب کوئی طور پہ گئے کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ کی طرف ذرا اپنی وہ ڈالی اور پہاڑ اونچا کر دیا کوئی طور کا, تو یہ سارے کے سارے خوف سے ان کی جان نکل گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. پھر تمہیں اپنی اس قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور ان کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑ دیا. سب کہتے ہیں سیٹرڈے جو ان کو منع کیا گیا تھا کہ سبت والے دن, سیٹرڈے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے. یہ مچھلی سمندر کے کنارے آباد تھے یہ, اور پھر ان کی آزمائش کے لیے اس دن مچھلیاں بہت زیادہ پانی میں آتی تھی. تو انہوں نے کیا طریقہ کیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سیٹرڈے کو تو نہیں پکڑتے, مگر انہوں نے دریا سے ایک چھوٹی چھوٹی سی نہریں سی بنا لی اور پھر اس کو ایک طرح سے ایک بیچ میں پونڈ سا بنا لیا کہ وہ مچھلیاں اس دریا سے نکل کر آتی ہیں اور اس پونڈ میں پھنس جاتی تھی اور پھر واپس نہیں جاتی تھی. تو یہ نیکسٹ ڈے یعنی سنڈے کو ان کو پکڑ لیتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ موڑ کر کے ذرا انہوں نے اپنا ایک راستہ نکالا تھا, جس طرح ہم بھی کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو نہیں لکھا ہوا, یہ لکھا ہوا ہے تو اس لیے میں یہ کر لیتی ہوں. ہم قرآن کو لے کے ایسے ہی کرتے ہیں, ہم اپنے پسند کے فتوے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے طور پہ کیا کیا تھا کہ ان کو بندر بنا دیا. کہیں پر کچھ لوگ علماء کہتے ہیں کہ وہ بندر مطلب اس طرح سے کہ یہ حرکتیں شاید بندر والی کرنے لگے تھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید نہیں, اصل بندر بنا دیے گئے تھے, واللہ عالم. جو بھی تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھا کہ ان کو ہم نے جو کیا کہ ان کو ہم نے ان پہ یعنی یہ جو ایک دھتکار اور یہ جو ہے نا بندر بنا دیا, اور ان کو دھتکار ان پر پھٹکار پڑ رہی تھی ہر طرف سے. اس طرح ہم نے ان کو انجام کو جو ان کا انجام تھا آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا اگزامپل بنا دیا گیا. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا تو اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ ہی بہت چھوٹی بلکہ درمیانی عمر کی ہو, لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ رب فرماتا ہے زرد رنگ یعنی یلو رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے, ہمیں اس کی تعین میں کچھ اشتباہ ہو گئی, ہمیں تھوڑا سا شک ہو رہا ہے, ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ کون سی ہیں. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی, جو نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے, صحیح سالم اور بے داغ ہے, یعنی اس پہ کوئی دھبا بھی نہیں ہے, نہ وہ فارمنگ کے لیے یوز ہوتی ہے, کسی کام کے لیے وہ یوز نہیں ہوتی. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا, ورنہ وہ ایسا کرنے والے معلوم نہ ہوتے تھے. یہ واقعہ جو ادھر ہی ویسے ختم کریں گے آج کے لیے, تو اس واقعے کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتی ہوں میں پھر انشاءاللہ تعالی. سو بیسیکلی کسی کا وہاں پر قتل ہو گیا تھا, اور کوئی بھی تھا جو ماننے پہ انکار مطلب کوئی بھی ماننے پر راضی نہیں تھا کہ کس نے قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گائے کو ذبح کرنے کا کہا گیا. جب ان کو کہا گیا گائے ذبح کر دو, کوئی بھی گائے کر دیتے ذبح would have been fine, مگر ان کو چونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے گائے کی, تو وہ پوجا ایک زمانے میں کر چکے ہیں, تو انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا, سوالات مختلف پوچھنے شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کو ڈیٹیل بتاتے گئے. اب جب فائنلی پھر کیا ہوا کہ وہ ایک ایسی گائے تھی جو ان کو پیسے دے کے کسی ایک لڑکے سے اور اس کی ماں کی ملکیت تھی وہ خریدنی پڑی,
اور پھر اس گائے کو قتل کیا گیا، اور اس گائے کے پھر آگے ہم جیسے آیتیں آئیں گی تو انشاءاللہ کریں گے. اس سے جو ایک پوائنٹ اس میں نے اور آپ نے اپنے لیے لینا ہے کہ فضول کے سوالات جو ہے نا، جن کا ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین دنیا سے تعلق نہیں ہے، ان سوالات سے ہمیں بچنا ہے. فضول میں جیسے فار ایگزامپل، مطلب میں سمپل ایگزامپل مطلب وہ دے رہی ہوں صرف کہ عرش کا ذکر آئے گا قرآن میں کہ وہ عرش کیسا ہے، یہ جنت کیسی ہے، دوزخ کیسے ہیں، اس کی ڈیٹیل بتائیں، یا وہ جو یہ ذکر ہے وہ ذکر ہے. مطلب میرا اور آپ کا بلیف یہ ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تھرون اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ ہوگا جیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ جیسے بھی ہوں. یا جہنم بس ہمیں پتہ ہے کہ اس میں آگ ہے، اب اس کی فزیکل شکل کیسی ہوگی واللہ عالم. یا جنت کے بارے میں ہمیں امیجن کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دے دی ہیں، لیکن وہ کیسی ہوگی. مطلب بال کی کھال نہیں اتارنی. ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ میں ٹائم پہ ہی ہمیشہ چاہتی ہوں کہ ختم ہو جائے، تو ٹائم ہو گیا ہے، یہی روکتے ہیں. آج تھوڑا سا رمضان کے بارے میں بھی تھا تو اس لیے تھوڑا سا کم پڑھا گیا. انشاءاللہ کل سے تھوڑا سا ذرا زیادہ ہم کور کر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین.